السلام علیکم۔ اس لڑکی کا جھلمل کرتا بدن ایسا ترشا ہوا تھا کہ یونانی سنگ تراش بھی اسے دیکھتے تو مبہوت رہ جاتے اور اس امڑتے ہوئے شباب کو تراشنے کی آرزو کرتے۔ میں بھی اگر عام حالات میں اسے یوں بے نقاب دیکھ لیتی تو میری ان گنت سانسیں مخمور گزرتیں۔ لیکن یہ تو بڑا عجیب وقت تھا، ایک ایسا وقت جس کی نسیں کھنچی ہوئی تھیں۔ میری نظروں کے سامنے تشدد کا بازار سجایا جا رہا تھا۔ اس کی دید نے میری آنکھوں میں آگ بھر دی اور سارے جسم میں اشتعال کا الاؤ دہکا دیا۔ یہ منظر ناقابل برداشت تھا کہ ایک خوبصورت اور نرم و نازک سی لڑکی ایک سخت کھردرے اور شفاف کوڑے کی زد میں تھی۔ جس شخص کے ہاتھ میں کوڑا تھا اس سے میں ناواقف تھی، لیکن اس کا قد و قامت اور جثہ اسی شخص کا ساتھ تھا جس کا تعاقب کرتے ہوئے میں اور رضوان یہاں پہنچے تھے۔ گویا میں اس شخص کو جاگیردار شوکت سمجھنے میں حق بجانب ہو سکتی تھی۔ رضوان نے میرے کان کے قریب منہ لا کر سرگوشی کر کے میرے اس خیال کی تصدیق کر دی کہ وہ شوکت ہی تھا۔ میں دیکھ رہی تھی کہ جب لہراتا ہوا کوڑا فضا میں آندھی کی سی گونج پیدا کرتا تو وہ لڑکی چیختی ہوئی کسی طرف بھاگ کر خود کو بچا لیتی اور جاگیردار شوکت کا مکروہ قہقہا آس پاس پھیلی ہوئی ویرانی کو کچھ اور بھیانک بنا دیتا۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، مجھ پہ رحم کرو، لڑکی گڑ گڑا رہی تھی۔ رضوان اور میں آڑ میں تھے۔ رضوان میری کلائی تھامے ہوئے تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ مجھے کسی بے دریغ اقدام سے باز رکھنا چاہتا ہو، اور میں اس انتظار میں تھی کہ جاگیردار شوکت کچھ بولے۔ اس کی زبان سے ادا ہونے والے کسی بھی فقرے سے یہ ظاہر ہو سکتا تھا کہ وہ لڑکی سے کیا چاہتا ہے اور اسے اس طرح دہشت زدہ کیوں کر رہا ہے۔ اس طرح کوڑا لہرانا محض دہشت زدہ کرنے ہی کے لیے تھا، کیونکہ اب تک وہ لڑکی ایک بار بھی کوڑے کی زد میں نہیں آئی تھی۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ جاگیردار شوکت خود ہی کوڑے کو اس طرح جنبش دیتا ہے کہ لڑکی کوشش کر کے اس سے بچ جائے۔ تاریک گھڑی میں کھیلا جانے والا یہ کھیل ابھی تک میرے لیے بے معنی ہی تھا، اور میں اس کھیل کی روح کو جانے بغیر اس میں دخل اندازی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لڑکی کی فریادیں جاگیردار شوکت کے وجود میں سوئے ہوئے انسانیت کے پتلے کو بیدار نہ کر سکیں، اور وہ خبیث شخص کوڑا لہرا لہرا کر لڑکی کو کسی بندریا کی طرح ناچنے پر مجبور کرتا رہا۔ ایک خوبصورت لڑکی کی یہ تذلیل میری برداشت سے باہر ہوتی جا رہی تھی، اور قریب تھا کہ میں دخل اندازی کر بیٹھتی۔ بس جاگیردار شوکت کی گرجتی ہوئی آواز کے ساتھ کوڑے کی جنبش بھی مفقود ہو گئی۔ آج کے لیے اتنا ہی سبق کافی ہے، اب تم کپڑے پہن سکتی ہو۔ جاگیردار ایک طرف ہٹا تو میں نے دیکھا کہ وہاں فرش پر کپڑوں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ خوفزدہ لڑکی دونوں ہاتھوں سے اپنے سینے پر کراس بنائے ہوئے لرزیدہ قدموں سے کپڑوں کے ڈھیر کی طرف بڑھی۔ اس کا انداز سہما سہما سا تھا، جیسے اسے ڈر ہو کہ جب وہ اپنے کپڑوں کے قریب پہنچے گی تو جاگیردار کا کوڑا پھر حرکت میں آ جائے گا اور وہ اپنے کپڑوں کو چھونے سے بھی قاصر رہے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس نے اپنے کپڑے اٹھا لیے۔ جاگیردار شوکت چند قدم اور ہٹ گیا۔ حسن جب شعلہ اریاں کی طرح بصارت کو دہکانے لگے تو جذبات بے نکیل ہوئے بغیر نہیں رہتے، لیکن میں نے اور رضوان نے وہ منظر ایسے بھیانک ماحول میں دیکھا تھا جیسے دھنک رنگ جذبات کے پنپنے کا امکان مفقود تھا۔ جب لڑکی نے کپڑے پہن لیے تو جاگیردار نے کوڑا لپیٹ کر اپنے بائیں ہاتھ میں سنبھال لیا اور کسی کو آواز دی۔ اس کا رخ ہماری مخالف سمت میں تھا۔ وہاں دیوار میں ایک خلا تھی، ممکن ہے پہلے کبھی دروازہ بھی رہا ہو۔ جاگیردار کی آواز کے جواب میں ادھر سے دو آدمی آئے اور حکم طلب نگاہوں سے جاگیردار کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ دونوں ریشمی کرتے اور لنگی میں ملبوس تھے اور ان کے چہروں سے خشونت برس رہی تھی۔ اسے لے جاؤ، جاگیردار نے لڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، لڑکی پھر گڑ گڑانے لگی۔ آخر تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ جاگیردار نے کوئی جواب نہیں دیا اور دونوں آدمیوں نے آگے بڑھ کر لڑکی کو اس کے بازوؤں سے پکڑ لیا۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے ادھر ہی لے جا رہے تھے جدھر سے آئے تھے۔ جاگیردار نے اس کی مخالف سمت میں یعنی ہماری طرف رخ کیا۔ میں اور رضوان جلدی سے ادھر ادھر کھسک کر مکمل تاریکی میں ہو گئے۔ ایک چمگادڑ اپنے پر پھڑ پھڑاتی ہوئی میرے سر پر سے گزر گئی۔ قدموں کی آہٹ قریب آتی جا رہی تھی۔ اندھیرے میں جاگیردار شوکت کا
حیولہ نظر آیا۔ میں نے اور رضوان نے حتی الامکان سمٹ جانے کی کوشش کی اور اس بات کا بھی خیال رکھا کہ ہلکی سی سرسراہٹ تک نہ ہو۔ جو حالات سامنے آئے تھے ان میں تشنگی کا بھرپور پہلو موجود تھا، اس لیے تحمل سے کام لینا ایک ناگزیر سی بات تھی۔ اگر میں اس وقت پھٹ پڑتی تو تشنگی کا عالم جوں کا توں رہ جاتا۔ میں اس بات سے بے خبر ہی رہ جاتی کہ جاگیردار شوکت اس لڑکی سے کیا چاہتا ہے۔ صرف گزرتا ہوا وقت ہی اس حقیقت کے چہرے سے نقاب الٹ سکتا تھا۔ جاگیردار شوکت کا حیولہ ہماری نظروں سے دور ہوتے ہوتے تاریکی میں تحلیل ہو گیا۔ امکان یہی تھا کہ وہ واپس اپنی حویلی کی طرف گیا ہوگا۔ میں آہستگی سے کھڑی ہو گئی اور رضوان نے میری تقلید کی۔ اب کہیں روشنی کی ہلکی سی کرن بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اس جگہ بھی اندھیرا تھا جہاں وہ لڑکی جاگیردار شوکت کی دہشت پسندی کو آسودہ کرتی رہی تھی۔ اندھیرا کرنے والے بھی وہی لوگ ہوں گے جو لڑکی کو لے گئے تھے۔ اب کیا ارادہ ہے خاتون اعلیٰ؟ رضوان نے سرگوشی کی۔ وہ نہ جانے کہاں کہاں سے نئے نئے انداز تخاطب ڈھونڈ نکالتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں اس لڑکی سے ہمدردی تو ہوگی، میں نے کہا۔ مطلب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اسے کہاں قید کیا گیا ہے۔ صرف دیکھنا کافی ہوگا؟ اس کا فیصلہ کرنا بھی مشکل ہے۔ میں ذہنی طور پر الجھ گئی ہوں۔ جسمانی طور پر الجھنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں جواب میں کچھ کہنے کی بجائے بس جھنجھلا کر رہ گئی۔ رضوان کبھی کبھی ایسے موقعوں پر بھی حماقت کا مظاہرہ کر دیتا تھا۔ میں رضوان سے کچھ کہے بغیر دبے قدموں آگے بڑھنے لگی۔ اس اندھیرے میں پینسل ٹارچ جلانا خطرناک سہی لیکن ناگزیر تھا۔ کوئی اجنبی جگہ چلنے والے کے اندازوں سے معاونت نہیں کر سکتی۔ کہیں بھی ٹھوکر لگ سکتی ہے، کہیں بھی پیر پٹ سکتا ہے، کہیں بھی کوئی دیوار مزاحم ہو سکتی ہے۔ میں پینسل ٹارچ کی محدود روشنی میں آگے بڑھتی رہی اور رضوان گویا میرے نقش قدم پر چلتا رہا۔ پرندوں کی بیٹ سے ساری فضا مسموم سی تھی۔ جگہ جگہ مکڑیوں نے جالے تان رکھے تھے۔ شکستہ دیواروں کی اینٹیں اور پتھر جگہ جگہ بکھرے ہوئے تھے۔ بعض جگہ ٹوٹے ہوئے دروازے بھی ملے۔ جو دروازے اپنی جگہ پر موجود تھے ان کی حالت بھی خستہ ہو چکی تھی۔ اچانک میں نے پینسل ٹارچ بجھا دی کیونکہ کہیں قریب ہی سے کچھ آوازیں سنائی دی تھیں۔ میرے پیچھے رضوان بھی رک گیا تھا۔ آوازوں کی سمت کا اندازہ لگانے کے بعد میرے قدم اس طرف اٹھنے لگے۔ پینسل ٹارچ بجھانے کے بعد اب مجھے بہت احتیاط سے آگے بڑھنا پڑ رہا تھا اور یہی کیفیت رضوان کی تھی۔ آخر ہم دونوں اس جگہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے جہاں سے وہ آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ ایک کمرہ تھا جس کی دیواروں سے بعض اینٹیں نکل گئی تھیں اور موکھلے سے بن گئے تھے۔ ایسے ہی ایک موکھلے سے میں دوسری طرف دیکھ رہی تھی جہاں وہی دونوں آدمی نظر آ رہے تھے جنہوں نے اس لڑکی کو اپنی تحویل میں لیا تھا۔ اس کمرے کی حالت ان کھنڈرات سے قطعی ہم آہنگ نہیں تھی۔ وہاں ضروریات کے مطابق تھوڑا سا فرنیچر بھی تھا اور دو صاف ستھرے بستر بھی نظر آ رہے تھے۔ ان دونوں آدمیوں نے کرسیاں سنبھال رکھی تھیں اور ان کے درمیان میں تپائی پر شراب کی بوتل موجود تھی۔ شراب کے گلاس ان کے ہاتھوں میں تھے۔ ان کی آپس کی گفتگو اسی لڑکی کے بارے میں تھی اور وہ اس کے جسمانی خطوط پر بڑے فحش انداز میں تبصرے کر رہے تھے۔ 5-6 منٹ تک ان کی باتیں سننے کے بعد مجھے جھنجھلاہٹ ہونے لگی۔ کام کی ایک بات بھی ان کی زبان پر نہیں آئی تھی۔ اس کمرے میں ایک اور کمرے کا دروازہ تھا جس کی کنڈی لگی ہوئی تھی۔ اس کنڈی کی وجہ سے مجھے یہ شبہ ہوا کہ وہ لڑکی اسی کمرے میں قید ہوگی۔ میں ابھی تک یہ فیصلہ کرنے سے قاصر رہی تھی کہ مجھے اس سٹیج پر کیا قدم اٹھانا چاہیے۔ میں نے سوچا کوئی قدم اٹھانا اسی وقت مناسب ہوگا جب ماحول کا مکمل ادراک ہو جائے۔ ابھی تو میں اس بات سے بھی بے خبر تھی کہ اس گھڑی میں، جسے جنوں کی گھڑی کہا جاتا ہے، صرف یہی دو آدمی ہیں یا ان کے مزید ساتھیوں سے بھی مڈبھیڑ کا امکان ہے۔ اس کا پتہ چلانا بے حد ضروری تھا۔ رضوان کی بات پر میں جس جھنجھلاہٹ کا شکار ہوئی تھی وہ لمحاتی تھی۔ اب اس کا عشر عشیر بھی باقی نہیں رہا تھا، لہٰذا میں رضوان کا ہاتھ پکڑ کر گربا قدمی سے آگے بڑھ گئی۔ 15-20 قدم چلنے کے بعد میں نے سرگوشی کی، کوئی عملی قدم اٹھانے سے قبل اس گھڑی کا مکمل جائزہ بہت ضروری ہے۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ان سے اب تک ہماری ملاقات کیوں نہیں ہوئی۔ کن سے؟ انہی جنوں سے جو اس گھڑی میں شاید کرائے دار ہیں۔ یہ ان کی اپنی پراپرٹی تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ میں رضوان کو مزید بکواس کا موقع دیے بغیر بول پڑی۔
جنوں کا چکر جاگیردار شوکت کی اختراع معلوم ہوتی ہے۔ اس حویلی کو استعمال کرنے ہی کے لیے اس نے جنوں کی افواہ پھیلائی ہوگی۔ بائی دا وے، اگر سچ مچ کوئی جن مل گیا تو آپ کیا کریں گی؟ میں نے سنا ہے کہ جن حضرات جوڈو پروف ہوتے ہیں، لیکن یہ مت بھولو کہ تم جوڈو پروف نہیں ہو۔ میں نے دانت پر دانت جما کر کہا، اسی لیے تو میں عموماً آپ سے 5 ہاتھ کے فاصلے پر رہتا ہوں۔ اس وقت کی بات اور ہے، میں جانتا ہوں کہ آپ کوئی ہنگامہ کرنا پسند نہیں کریں گی۔ رضوان پر بکواس کا دورہ پڑا ہوا تھا، لہٰذا میں نے خاموش ہو جانا ہی مناسب سمجھا۔ اس وقت میں واقعی اس سے نہیں الجھ سکتی تھی، اور وہ میری اس کمزوری سے فائدہ اٹھانے پر تلا ہوا تھا۔ میں نے ایک بار پھر پینسل ٹارچ جلا لی اور اس کی روشنی میں آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ رضوان بھی میرے ساتھ قدم بڑھاتا رہا اور ہم نے آدھے گھنٹے میں ساری گڑی چھان ڈالی۔ وہاں ہمیں کوئی اور آدمی نظر نہیں آیا تھا، لیکن اس اندھیرے میں بھی کچھ آنکھیں ہماری نگرانی کر رہی تھیں، چمگادڑوں، چھپکلیوں اور ان حشرات الارض کی آنکھیں جو اس گھڑی میں ہر سو پھیلے ہوئے تھے۔ اب میں رضوان کے ساتھ اس کمرے کی طرف لوٹی جہاں جاگیردار شوکت کے دونوں آدمی شراب نوشی میں مصروف تھے۔ یہ اطمینان کر لینے کے بعد کہ اس گھڑی میں کوئی اور نہیں ہے، میں یہ سوچ رہی تھی کہ صرف 2 آدمیوں سے نپٹنا تو کوئی مشکل بات نہیں، انہیں بڑی آسانی سے باندھ کر ایک طرف ڈالا جا سکتا ہے، بعد ازاں اس لڑکی کو بھی قید سے نجات دلائی جا سکتی ہے۔ لیکن وہ تشنگی پھر بھی رہ جاتی کہ جاگیردار شوکت اس لڑکی سے کیا چاہتا ہے، جو اتنی دیر تک کوڑا لہرا لہرا کر اس لڑکی کو نچاتا رہا تھا، تو یقیناً اس کا کوئی مقصد ہوگا۔ میں وہ مقصد ضرور جاننا چاہتی تھی، اور اس کمرے کی طرف لوٹتے ہوئے میرے ذہن میں یہی سوال گردش کر رہا تھا کہ میں وہ مقصد کیسے جان سکتی ہوں۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ رضوان بہت دیر سے خاموش ہے۔ اسے میں اپنا مسخرہ پن ہی کہوں گی کہ اس کے بولنے سے مجھے جھنجھلاہٹ ہونے لگتی تھی، لیکن اس کی خاموشی کو برداشت کرنا بھی میرے بس میں نہیں تھا۔ کیا بات ہے، اتنے چپ کیوں ہو؟ ممکن ہے کوئی سانپ مجھے سونگھ کر چلا گیا ہو، اندھیرے میں کچھ پتہ تو چل نہیں سکتا، رضوان نے جیسے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور میں دھیرے سے ہنس پڑی۔ بعض اوقات وہ سچ مچ بے ساختہ ہنسا دیتا تھا۔ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ وہ بولا، کوئی بات نہیں، پھر کیوں ہنسی تھی؟ پاگل پن تھا میرا، میں نے مسکرا کر کہا۔ رضوان نے فوراً کوئی فکرہ نہیں کسا، وہ میرے شانہ بشانہ چل رہا تھا۔ اچانک میں رک گئی اور میں نے کہا، میرا خیال ہے کہ ہم بھٹک گئے ہیں، اتنی دیر میں تو ہمیں اس کمرے تک پہنچ جانا چاہیے تھا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، رضوان نے سر ہلا کر تائید کی۔ میں نے پینسل ٹارچ کی روشنی ادھر ادھر پھینکی۔ اب ہمیں ادھر چلنا چاہیے، رضوان نے ایک طرف اشارہ کیا۔ چلو، میں نے کہتے ہوئے اس طرف قدم بڑھا دیے جدھر رضوان نے اشارہ کیا تھا۔ پتہ نہیں کیا بات ہے، رضوان بڑبڑایا، اندھیرے میں میری جمالیاتی حس مردہ ہو جاتی ہے، جبکہ دنیا میں اس کے برخلاف ہوتا ہے۔ بالآخر آ ہی گئے اپنی خرافات پر، میں نے منہ بنا کر کہا۔ اچانک وہ اس طرح میری طرف جھکا جیسے کوئی جمالیاتی حرکت کر گزرنا چاہتا ہو۔ میں نے خود کو اس سے دور کرنے کی قطعاً کوشش نہیں کی، لیکن اپنے دائیں ہاتھ کو پوری طرح تیار کر لیا۔ میں نے فوری طور پر یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر اس کے ہونٹ میرے عارض سے مس بھی ہو گئے تو میں اس کے گالوں پر اپنی انگلیوں کی یادگار ضرور چھوڑوں گی، لیکن اس کے ہونٹوں نے میرے عارض تک کا سفر طے نہیں کیا، بلکہ درمیان ہی میں، یعنی میرے کان کے پاس رک گئے۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کوئی ہماری نگرانی کر رہا ہے۔ اس نے بہت ہی مدھم سرگوشی کی۔ میں چونکے بغیر نہ رہ سکی، اور رضوان سیدھا ہو کر اس طرح قدم بڑھاتا رہا جیسے کوئی خاص بات نہ ہو۔ ادھر اس کے فکرے سے میرے جسم میں برف کی سی ٹھنڈک پھیلتی چلی گئی۔ رضوان کا یہ انکشاف کسی معمولی اہمیت کا حامل نہیں تھا۔ میرے ذہن میں خطرات کا طوفان گڑ گڑانے لگا۔ اگر رضوان نے کوئی بے بنیاد بات نہیں کہی تھی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ کسی وقت بھی کوئی مصیبت کھڑی ہو سکتی تھی۔ نامساعد حالات کا بھی کوئی جن سر اٹھا سکتا تھا، لیکن یہ بات میری ذہنی دسترس سے دور تھی کہ نگرانی کرنے والا کون ہو سکتا ہے۔ یہ خیال تو میرے ذہن کے کسی حصے میں سوت بھر بھی جگہ نہیں بنا سکتا تھا کہ اس گھڑی میں واقعی جنات بسیرا کیے ہوئے ہیں، اور ان میں سے کوئی ہمارے پیچھے لگ گیا ہے۔ اگر ہماری نگرانی کی جا رہی تھی تو یقیناً وہ کوئی آدمی ہی کر سکتا تھا، مگر کون آدمی؟ کیا جاگیردار شوکت کا گرگا؟ نہیں نہیں، یہ ناممکن ہے۔
جاگیردار شوکت کے کسی آدمی کو کیا پڑی تھی کہ وہ ہماری نگرانی کرتا؟ وہ تو ہمیں بے دریغ گولی مار سکتا تھا، کوئی بھی اس سے باز پرس نہ کرتا۔ جاگیردار شوکت تو اسے انعامات سے نوازتا کہ اس نے دو اہم دشمنوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ اس سوچ بچار کے دوران میں میرے قدم برابر اٹھتے رہے، لیکن دل کی دھڑکنیں ناہموار ہو چکی تھیں۔ دنیا کا دلیر ترین شخص بھی اگر خود کو انجانے خطرات میں گرا ہوا محسوس کرے تو تھوڑا بہت نروس ضرور ہو جاتا ہے، اور یہی کیفیت میری بھی تھی۔ اگر دشمن سامنے ہوتا تو میں اس کی طاقت کے انتہائی عروج سے بھی مروب نہ ہوتی، لیکن بے خبری کے اس عالم نے میرے اعصاب کو ستار کے تاروں کی طرح کھینچ دیا تھا۔ اچانک میرے ذہن میں ذرا علیحدہ قسم کے خیالات ابھرے اور میں دوسرے انداز میں سوچنے لگی۔ شاید میں اس طرح اپنے اعصاب کو پرسکون کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنے ذہن میں اس خیال کو جگہ بنانے کی اجازت دی تھی کہ رضوان کا یہ شبہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ آخر اس نے نگرانی ہونے کا دعویٰ کس بنیاد پر کیا تھا؟ اگر اس نے کسی کی آہٹ سنی تھی تو وہ مجھے کیوں نہیں سنائی دی؟ اور اگر اس نے کسی کا سایہ دیکھا تھا تو وہ مجھے کیوں نہیں نظر آیا؟ پینسل ٹارچ کی روشنی میں میرے قدم اٹھتے رہے اور میری سماعت خفیف ترین آواز کی بھی منتظر رہی۔ میں خود کو رضوان کے خیال کی بے وزنی باور کرانے کی کوشش کے باوجود اپنے آپ کو ہر قسم کے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی تیار کیے ہوئے تھی۔ اچانک میرے ذہن میں ایک بالکل ہی عجیب و غریب خیال کلبلانے لگا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ رضوان نے مجھ سے شرارت کی ہو اور محض مجھے پریشان کرنے کے لیے یہ شوشہ چھوڑ دیا ہو؟ میں نے پینسل ٹارچ بجھا دی، کیونکہ اب ہم پھر اسی کمرے کے پاس پہنچ گئے تھے جہاں سے چلے تھے۔ میرا اندازہ تھا کہ ہم تقریباً 1 گھنٹے تک گھڑی میں بھٹکتے رہے تھے۔ میں نے موکھلے سے کمرے میں جھانکا۔ اس 1 گھنٹے میں ان دونوں نے بہت زیادہ پی ڈالی تھی اور اب بڑی احمقانہ حرکتوں اور باتوں میں مصروف تھے۔ ان کی باتیں ایسی تھیں کہ عام حالات میں تو انہیں سن کر ہنسی آ جاتی۔ ان کی زبانیں بری طرح لڑکھڑا رہی تھیں، مگر ان میں سے ہر ایک یہ ثابت کرنے پر تلا ہوا تھا کہ اسے ابھی بالکل نشہ نہیں ہوا۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر میں نے محسوس کیا کہ تھوڑی دیر میں ان کی حالت مزید ابتر ہو جائے گی اور پھر وہ مدہوش ہو کر اپنے اپنے بستر پر اس طرح گریں گے کہ صبح سے پہلے کسی کو بھی ہوش نہیں آ سکے گا۔ دوسرے موکھلے سے رضوان بھی وہاں کا جائزہ لے رہا تھا، لیکن میں اس جائزے کے ساتھ ساتھ اپنے عقب سے بھی چوکنا تھی۔ میرے ذہن میں آیا ہوا یہ خیال کہ رضوان نے شرارت کی ہے، سند تو بہرحال نہیں پا سکا تھا، اس لیے چوکسی ناگزیر تھی۔ موقع بھی ایسا نہیں تھا کہ میں رضوان سے اس کے خیال کی بنیاد کے بارے میں استفسارات کر کے کسی نتیجے پر پہنچ سکتی۔ اس موضوع پر گفتگو کرنا قطعی غیر مناسب تھا۔ اگر واقعی ہماری نگرانی کی جا رہی تھی تو نگرانی کرنے والا یقیناً کہیں قریب ہی ہوتا، اور اس قربت کے باعث گفتگو میں رازداری ممکن نہیں تھی۔ نگرانی کرنے والا ہماری باتیں سن سکتا تھا، اور جب اسے یہ معلوم ہو جاتا کہ ہم اس کی موجودگی سے واقف ہو چکے ہیں تو وہ کوئی انتہائی اقدام کر بیٹھتا۔ میں ذہنی طور پر ادھیڑ بن میں گرفتار تھی کہ رضوان نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے چند قدم دور لے گیا۔ میں اس کی اس حرکت کا مقصد سمجھنے سے قاصر تھی۔ جب وہ بولا تبھی میں سمجھ سکی کیا ارادہ ہے۔ کیا اس لڑکی کو نکال کر لے جانا ہے؟ میرا خیال ہے کہ وہ اسی اندرونی کمرے میں قید ہوگی۔ اس کمرے کے دروازے کی کنڈی لگی ہوئی ہے اور ایسا بلا وجہ نہیں ہو سکتا۔ یہ نکتہ میرے ذہن میں بھی موجود ہے، میں نے سر ہلا کر کہا، لیکن میری آواز بھی مدھم سرگوشی کی حد سے نہیں گزری تھی۔ کم سے کم اس کمرے میں موجود وہ دونوں مدہوش آدمی اس سرگوشی کو ہرگز نہیں سن سکتے تھے۔ جو کچھ بھی کرنا ہے کسی ہچکچاہٹ کے بغیر کر ڈالو، رضوان نے کہا۔ کسی رکاوٹ کی پرواہ اس وقت کریں گے جب وہ سامنے آ جائے گی۔ رضوان کا دوسرا فقرہ خاصا معنی خیز تھا۔ تمہیں یہ خیال کیوں ہوا کہ رکاوٹ سامنے آئے گی؟ رضوان میرا اشارہ سمجھ گیا اور بولا، اس پر ہم بعد میں گفتگو کریں گے۔ فی الحال ہمیں صرف یہ سوچنا ہے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ کیا تم اس لڑکی کو آزاد کرانا چاہتی ہو؟ میرے جسم میں ایک بار پھر ٹھنڈی ٹھنڈی سی لہریں دوڑ گئیں، کیونکہ اب مجھے یقین آ چکا تھا کہ رضوان نے شرارت نہیں کی تھی۔ اس کے بدلے ہوئے انداز تخاطب کی روشنی میں مجھے صورتحال کی گمبھیرتا کا احساس ہو گیا تھا۔ رضوان کے ساتھ یہ بڑی عجیب بات تھی کہ وہ مجھے تم کہہ کر اسی وقت مخاطب کرتا تھا جب سنجیدہ ہو۔ اگر اس نے مجھ سے شرارت کی ہوتی تو بدستور آپ کے موڈ میں رہتا۔ بولو، کیا ارادہ ہے؟
اس نے میری خاموشی کو برداشت نہیں کیا۔ میرا خیال ہے، میں نے سوچتے ہوئے کہا، وہ دونوں اتنی پی چکے ہیں کہ ذرا دیر بعد انہیں کسی بات کا ہوش نہیں رہے گا۔ ہمیں ان سے نپٹنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی اور ہم اندر داخل ہو کر اس لڑکی تک پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد لڑکی سے ملاقات کرنے کے بعد ہی یہ فیصلہ کر سکوں گی کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو پھر آؤ۔ میں اور وہ دوبارہ اس کمرے کے قریب پہنچ گئے۔ میں نے موکھلے سے جھانک کر دیکھا، وہ دونوں اپنے اپنے بستر پر اوندے پڑے ہوئے تھے۔ تپائی پر رکھی ہوئی بوتل خالی نظر آ رہی تھی اور ایک گلاس لڑکھا ہوا تھا۔ راستہ صاف ہے، رضوان نے سرگوشی کی۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر ہم دونوں کمرے کے دروازے پر پہنچ گئے۔ وہ اندر سے بند نہیں تھا، انہوں نے اسے بند کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی ہوگی۔ ان کے خیال کے مطابق کوئی بھی اس گھڑی کا رخ نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا اور میرے ساتھ رضوان بھی اندر داخل ہو گیا۔ میں دروازے کی چڑچڑاہٹ کو روکنے سے قاصر رہی تھی، لیکن وہ دونوں بدستور بے سود پڑے رہے۔ ان کے ہوش میں آنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا، تاہم احتیاط کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں تھا۔ میں بہت دبے قدموں اس دروازے کی طرف بڑھی جس کی کنڈی لگی ہوئی تھی۔ آہستگی سے کنڈی کھول کر میں نے دروازے پر دباؤ ڈالا اور وہ ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ دروازے اتنے قدیم تھے کہ انتہائی کوشش سے بھی ان کی آواز کو نہیں روکا جا سکتا تھا۔ اس کمرے میں بھی ایک چھوٹے سے لیمپ کی زرد روشنی در و دیوار و فرش سے چپٹی ہوئی تھی، اور اس روشنی کی وجہ سے قیدی لڑکی کا چہرہ کچھ اور زرد نظر آ رہا تھا۔ وہ ابھی تک جاگ رہی تھی اور مجھے اس پر قطعاً حیرت نہیں ہوئی۔ وہ جن حالات سے دوچار تھی، ان میں اتنی جلدی نیند آ جانے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ وہ دیوار سے پیٹھ لگائے ایک چٹائی پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کا رخ دروازے کی طرف تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر خفیف سی حیرت اور الجھن کا تاثر ابھر آیا۔ وہ اس گھڑی میں کسی عورت کی موجودگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، اور یہ سوچنا تو اس کے لیے محال ہی تھا کہ میں ان لوگوں سے متعلق نہیں ہوں جنہوں نے اسے قید کیا تھا۔ میں نے پلٹ کر رضوان کو اشارہ کیا کہ وہ وہیں رکے۔ میں نے اسے اشاروں سے یہ باور کرانے کی کوشش کی تھی کہ ان دونوں مدہوش آدمیوں کی وجہ سے اس کا وہاں رکنا ضروری ہے، لیکن دراصل میرا مقصد کچھ اور تھا، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ ہماری نگرانی کرنے والا یہاں آ کر اس کمرے میں جھانک سکے جہاں مجھے اس لڑکی سے گفتگو کرنا تھی۔ رضوان نے میرا مقصد سمجھ کر اس بات میں سر ہلا دیا اور وہیں رکا رہا۔ میں نے دوسرے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بھیڑ لیا، اور جب میں مڑی تو دیکھا کہ لڑکی کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھیں اور چہرے پر الجھن کے تاثرات بڑھ چکے تھے۔ میں خواہ مخواہ مسکرا دی، لیکن نہیں، میری مسکراہٹ بلا وجہ نہیں تھی۔ میں نے اپنی مسکراہٹ سے لڑکی کو یہ باور کرانا چاہا تھا کہ میں اس کی دشمن نہیں ہوں۔ جب میں اس کے بالکل قریب پہنچ گئی تو میں نے محسوس کیا کہ وہ تیز تیز سانسیں لینے لگی تھی۔ گھبراؤ نہیں اچھی لڑکی، میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ الماس۔ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ واقعی الماس ہو، میں نے بھی بے اختیار کہا تھا، اور میرے ہونٹوں پر پسندیدگی کی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ جی، وہ میرا اشارہ نہ سمجھ سکی۔ کچھ نہیں، میں سنجیدہ ہو گئی۔ وقت کم بھی تھا اور پرخطر بھی، لہٰذا ہمیں جلد از جلد کام کی باتیں کر ڈالنا چاہیے۔ لڑکی استفہامیہ نظروں سے میری طرف دیکھتی رہی۔ ظاہر ہے اس کی سمجھ میں نہیں آ سکا ہوگا کہ کام کی باتوں سے میری کیا مراد ہے۔ تمہیں ان لوگوں نے کیوں اغوا کیا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا اور پھر بولی، ظاہر ہے کہ تمہیں اغوا ہی کیا گیا ہوگا۔ اوہو، ٹھہرو، مجھے ایک خیال آ رہا ہے۔ کیا تم کو تمہارے کالج سے اغوا کیا گیا ہے؟ آپ کیسے جانتی ہیں؟ وہ حیرت سے پلکیں جھپکاتی ہوئی بولی، مجھے تمہارے اغوا کے بارے میں قبل از وقت معلوم ہو گیا تھا، لیکن میں تمہاری صورت سے آشنا نہیں تھی، اس لیے دھوکہ کھا گئی۔ تمہاری بجائے میں ایک اور لڑکی نادرہ کی حفاظت کرتی رہ گئی، اور یہ بدبخت تمہیں لے اڑے۔ آپ کون ہیں؟ الماس مجھے جاننے کے لیے مضطرب تھی۔ کیا فی الحال یہ جان لینا کافی نہیں ہے کہ میں تمہاری دوست ہوں اور تمہارے دشمنوں کی دشمن ہوں؟ الماس نے اضطراب کے عالم میں دروازے کی طرف دیکھا۔ بالکل مت گھبراؤ، میں پھر بولی، وہ دونوں شراب کے نشے میں مدہوش پڑے ہیں۔ ویسے ان کی نگرانی کرنے کے لیے میرا ایک ساتھی وہاں موجود ہے، تو کیا آپ مجھے یہاں سے نکال لے جائیں گی؟ الماس کے لہجے میں بچکانہ سی مسرت تھی۔ ان لوگوں نے تمہیں اغوا کیوں کیا ہے؟ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ یہ تو میں بھی نہیں جانتی، سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ لوگ چاہتے کیا ہیں۔
کچھ دیر قبل انہوں نے میرے ساتھ بڑا عجیب سلوک کیا تھا، لیکن اس کا بھی کوئی مقصد سمجھ نہیں آتا۔ انہوں نے مجھے الفاظ الماس کے حلق میں اٹکنے لگے۔ وہ اپنی آپ بیتی سناتے ہوئے ہچکچا گئی، اور یہ فطری امر تھا۔ دنیا کی کوئی بھی عورت آسانی سے یہ نہیں بتا سکتی کہ اسے برہنہ کر کے اس کے گرد کوڑا نچایا گیا ہے۔ الماس بھی نہ صرف چپ ہو گئی تھی، بلکہ شاید اپنی اس تذلیل کا ہی تصور کر کے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ میں اس کے بارے میں جانتی ہوں، میں نے سر ہلا کر اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، اور پھر پوچھا، تم اس کوڑے والے شخص کو جانتی تو ہوگی؟ نہیں، الماس نے جواب دیا، یہ سب ہی میرے لیے اجنبی ہیں۔ میں الجھ گئی۔ الماس سے کچھ بھی معلوم ہونے کی توقع نہیں تھی۔ میرا ذہن اس وقت دو سمتوں میں بٹا ہوا تھا۔ ادھر میں الماس سے پوچھ گچھ کر رہی تھی، اور ادھر نگرانی کرنے والے کا خیال بھی دامن گیر تھا۔ بیرونی کمرے کی طرف سے ابھی تک کوئی ایسی آواز نہیں آئی تھی جس سے کسی قسم کی گڑبڑ کا پتہ چلتا، لیکن گڑبڑ کسی وقت بھی ممکن تھی۔ جو شخص ہماری نگرانی کر رہا تھا، اس کا کچھ مقصد تو ضرور ہوگا، اور جب وہ مقصد سمجھ میں آتا تو ٹکراؤ بھی ناگزیر تھا۔ سنو الماس، میں نے اپنی آواز کچھ اور دھیمی کر لی، کیا تم یہ چاہو گی کہ یہ لوگ اپنے کیفر کردار کو پہنچیں؟ کاش میں ان کا بدترین انجام دیکھ سکوں۔ الماس نے بڑی نفرت سے کہا، تمہاری یہ خواہش پوری تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں تھوڑی سی قربانی دینا ہوگی۔ کیسی قربانی؟ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی۔ تمہیں ان لوگوں کی قید میں ایک آدھ دن اور گزارنا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کا مقصد سامنے آنے میں زیادہ عرصہ نہیں لگے گا۔ عین ممکن ہے کہ کل ہی ساری بات کھل جائے۔ یک لخت الماس کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ اس کے اعصاب کو جھٹکا لگا تھا۔ وہ تو یہ خواب دیکھنے لگی ہوگی کہ اب اسے آزادی مل جائے گی، لیکن میرے ایک ہی فکرے نے اس کی خواہشوں کا گلستان اجاڑ دیا تھا۔ اسے یہ دکھ پہنچا کر مجھے افسوس ہوا، لیکن میں محسوس کر رہی تھی کہ اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ حالات بڑے الجھے ہوئے تھے۔ نامعلوم آنکھیں ہماری نگراں تھیں۔ اس نگرانی کے دوران میں اسے یہاں سے نکال لے جانے کی کوشش کا بارآور ہونا مخدوش تھا۔ جب تک نگرانی کرنے والے کی شخصیت سامنے نہ آ جاتی، حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ تمہیں گھبرانا نہیں چاہیے، میں نے اس کے شانے پر تھپکی دی۔ تم ان لوگوں کی قید میں رہنے کے باوجود بھی میری نظر میں رہو گی۔ یہ لوگ تمہیں کوئی ایسا نقصان نہیں پہنچا سکیں گے جس کی تلافی نہ ہو سکے۔ میں ابھی تک اس بات سے بے خبر ہوں کہ آپ کون ہیں، الماس نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا۔ میرا تعلق انٹیلیجنس سے ہے۔ یہ جھوٹ میں نے اس خیال سے بولا کہ اس طرح الماس کی ہمت بن سکتی تھی۔ اوہ، الماس کے منہ سے نکلا، تو کیا انٹیلیجنس ان لوگوں کے پیچھے لگی ہوئی ہے؟ ہاں، لیکن ہمیں ان لوگوں پر ہاتھ ڈالنے کے لیے ٹھوس ثبوت درکار ہیں۔ ہم ان لوگوں پر ایسا جال ڈالنا چاہتے ہیں جسے یہ توڑ نہ سکیں۔ اگر تم ہم سے تعاون کرو تو یہ کام بہت آسانی سے ہو جائے گا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے جھوٹ نے الماس کے چہرے پر گہرے اثرات چھوڑے تھے۔ اس علم نے اسے خاصی تقویت پہنچائی تھی کہ انٹیلیجنس ان لوگوں کے پیچھے لگ چکی ہے جنہوں نے اسے قید کر رکھا تھا۔ بولو، میں نے پر امید نظروں سے اس کی طرف دیکھا، کیا تم ہم سے تعاون کر سکتی ہو؟ میرے والدین بہت پریشان ہو رہے ہوں گے، اس نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کے لہجے سے نیم آمادگی ٹپک رہی تھی۔ تم مجھے اپنے گھر کا پتہ بتا دو، تمہارے والدین سے مل کر انہیں صورتحال سے آگاہ کر دیا جائے گا تاکہ وہ پریشان نہ ہوں۔ الماس نے پتہ بتا دیا جو میں نے اپنے پاس نوٹ کر لیا۔ اس کا پتہ نوٹ کروانا اس بات کی دلیل تھا کہ وہ قید برداشت کرنے پر آمادہ ہو گئی تھی۔ اس سے مجھے بے حد خوشی ہوئی۔ اس کے تعاون سے میں جاگیردار شوکت کے گرد واقعی ایک ایسا جال بن سکتی تھی جسے توڑا نہ جا سکتا۔ لیکن اس سلسلے میں مجھے پریشانی صرف یہ تھی کہ اس وقت کوئی ہماری نگرانی کر رہا تھا۔ اسے یہ بات معلوم تھی کہ میں الماس سے ملی ہوں، اور اس بات سے اس کا باخبر ہونا کیا نتائج مرتب کر سکتا تھا، اس سلسلے میں فی الحال میں کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ اچھا، اب میں چلتی ہوں، میں نے الماس سے کہا۔ کل اسی وقت پھر آؤں گی، تم مجھے بتانا کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ اچھا، الماس کے لہجے میں مردنی سی تھی۔ ایک بار پھر کچھ منتخب فکرے کہہ کر میں نے اس کی ڈھارس بندھائی اور پھر دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازے کے قریب رکتے ہوئے میں نے ایک بار مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور مسکرائی۔ ایسے موقعوں پر مسکراہٹ بہت بڑی طاقت ہوتی ہے۔
اور الماس کی ہمت بندھانے کے لیے میں نے اس طاقت کا مظاہرہ ضروری خیال کیا تھا۔ مجھے مسکراتے دیکھ کر وہ بھی پھیکے سے انداز میں سہی لیکن مسکرائی تھی۔ بیرونی کمرے میں رضوان بڑی بے چینی سے میرا منتظر تھا۔ وہ دونوں آدمی بدستور مدہوش پڑے ہوئے تھے۔ میں نے الماس کے کمرے کی کنڈی لگائی اور رضوان کے قریب پہنچ کر بڑی مدھم سرگوشی میں بولی، کیا حالات ہیں؟ بدستور، رضوان نے جواب دیا، آؤ چلیں۔ اور وہ رضوان نے کنڈی لگے ہوئے کمرے کی طرف دیکھا۔ بس چلو، میں نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے قدم بڑھا دیے۔ گھڑی بدستور سناٹے اور تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں اور رضوان جب وہاں سے نکلے تو 2 بجے تھے۔ کچھ دور چلنے کے بعد جب یقین ہو گیا کہ آس پاس کوئی نہیں ہے تو میں نے رضوان سے کہا، تمہیں کیسے معلوم؟ میں نے وہاں ایک سایہ دیکھا تھا۔ رضوان نے میری بات کاٹتے ہوئے جواب دیا، پھر کچھ دیر بعد میں نے ایک ایسی آہٹ بھی سنی تھی جیسے کوئی ہمارے پیچھے لگا ہوا ہو۔ میں نے تو کوئی آہٹ نہیں سنی، بہت خفیف سی آہٹ تھی، لیکن میرے کان بہت تیز ہیں۔ تم ان دونوں موقعوں پر چونکے تو ضرور ہوگے۔ یقیناً میں چونکا تھا، لیکن اندھیرے کی وجہ سے تم مجھے چونکتے ہوئے نہیں دیکھ سکیں، رضوان نے جواب دیا۔ ہمارے قدم اس طرف بڑھ رہے تھے جہاں ہم نے جیپ چھوڑی تھی۔ اس لڑکی سے تمہاری کیا باتیں ہوئیں؟ رضوان نے پوچھا۔ وہ اس بات سے بے خبر ہے کہ اسے کیوں اغوا کیا گیا ہے، میں نے جواب دیا اور پھر الماس سے اپنی گفتگو کا سارا متن دہرا دیا۔ جب میں خاموش ہو گئی تو رضوان بولا، ضروری تو نہیں کہ جاگیردار شوکت کا مقصد کل ہی سامنے آ جائے، زیادہ سے زیادہ پرسوں تک ضرور سامنے آ جائے گا۔ لیکن تم نے الماس سے کل تک کے لیے کہا ہے، کل اسے پھر ایک دن کے لیے آمادہ کر لوں گی۔ اگر ابھی سے 2 دن کی بات کی جاتی تو اس کی گھبراہٹ میں اضافہ ہو جاتا۔ اب اس وقت کیا ارادہ ہے؟ واپس پنڈی چلیں گے؟ جاگیردار شوکت کی حویلی میں گھسنے کا ارادہ ترک کر دیا؟ کسی نگراں کی موجودگی میں یہ مناسب نہیں ہوگا۔ ہم دونوں باتیں کرتے ہوئے جیپ کے قریب پہنچ گئے اور قریب پہنچتے ہی ہمیں چونکنا پڑا۔ چونکنے کا سبب وہ سایہ تھا جو اچانک جیپ کی آڑ سے نکل کر ہمارے سامنے آ گیا تھا۔ رضوان کا ہاتھ بے اختیار جیب کی طرف گیا اور اسی وقت بادلوں کی نقاب چاند کے چہرے سے ہٹ گئی۔ یک لخت ہونے والی چاندنی کی بارش میں نے ایک خوش شکل اجنبی کو اپنے سامنے دیکھا جس کے پاس بظاہر کوئی ہتھیار دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ معاف کیجیے گا، وہ بڑے مہذب لہجے میں بولا، میں اپنے مخل ہونے پر بے حد شرمندہ ہوں، لیکن صورتحال ایسی ہے کہ میں آپ لوگوں کی مدد حاصل کیے بغیر بے بس ہی رہوں گا۔ فرمائیے۔ میں اسے متجسس نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ رضوان کا ہاتھ بدستور جیب میں تھا، لیکن میں اس بات سے واقف تھی کہ اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ دراصل، اجنبی نے کہا، میں ان اطراف میں اپنی موٹر سائیکل پر آیا تھا لیکن وہ اچانک خراب ہو گئی۔ 1 ڈیڑھ گھنٹے تک اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا رہا اور پھر مجھے دور سے آپ کی یہ جیپ آتی دکھائی دی۔ میں فوراً اس طرف لپکا تاکہ آپ کی مدد حاصل کر سکوں، لیکن جب میں یہاں پہنچا تو آپ لوگ جیپ کھڑی کر کے جا چکے تھے۔ جب سے اب تک میں یہیں کھڑا ہوا آپ لوگوں کا انتظار کر رہا ہوں۔ میرا خیال ہے 2 گھنٹے سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ بڑی زحمت ہوئی آپ کو، رضوان نے چبھتے ہوئے سے لہجے میں کہا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، اجنبی جلدی سے بولا۔ برسبیل تذکرہ ہی میں نے یہ بات کہی تھی کہ 2 گھنٹے سے آپ لوگوں کا انتظار کر رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس انتظار میں میری ہی غرض شامل تھی، بلکہ اب بھی ہے۔ اگر آپ لوگ شہر جانے کا ارادہ رکھتے ہوں تو میں درخواست کروں گا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں۔ شہر میں کسی جگہ بھی اتار دیجیے گا۔ آپ کی موٹر سائیکل کہاں ہے؟ رضوان نے پوچھا۔ اسے میں نے قصبے میں ایک شریف آدمی کے مکان کے سامنے کھڑا کر دیا ہے۔ کل صبح کسی مستری کو ساتھ لے کر آؤں گا، اجنبی نے جواب دیا۔ رضوان نے میری طرف دیکھا۔ کوئی حرج نہیں ہے، میں نے اجنبی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہم آپ کو شہر چھوڑ دیں گے۔ بے حد شکریہ، اجنبی نے خوش ہو کر کہا۔ چلو، میں نے رضوان سے کہا۔ رضوان ڈرائیونگ سیٹ کا رخ کرتے ہوئے اجنبی سے بولا، آپ آگے میرے برابر میں آ جائیے، بہتر ہے، اجنبی نے کہا۔ میں سمجھ گئی کہ رضوان مجھے پیچھے کیوں بٹھانا چاہتا تھا۔ دراصل اس طرح میں اجنبی کی حرکات و سکنات پر نظر رکھ سکتی تھی۔ ظاہر ہے کہ جن حالات میں وہ ہمیں ملا تھا وہ خاصے پراسرار تھے۔ اس کی طرف سے مطمئن ہونا حماقت ہی کا ایک درجہ ہوتا۔ یہ بات ممکن تو تھی کہ اجنبی کا بیان درست ہو،
لیکن ثبوت کے بغیر اس پر یقین نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جیپ نے شہر کی طرف فراٹے بھرنا شروع کر دیے اور یہ سوچے بغیر میں یہ سوچے بغیر نہ رہ سکی کہ جاگیردار شوکت کے معاملے نے ڈاکٹر فونگ کے کیس کو خاصا دبا دیا ہے۔ ویسے دیکھا جائے تو یہ ایک ہی معاملے کے دو پہلو تھے۔ ڈاکٹر فونگ اب بھی جاگیردار شوکت کی حویلی میں مقیم تھا اور کسی وقت بھی اس سے ٹکراؤ کے امکانات روشن تھے۔ آپ ان اطراف میں کس لیے آئے تھے؟ رضوان نے اجنبی سے پوچھا۔ میں آج کل ایک فلم سٹوری لکھنے کے لیے یہاں کے قصباتی ماحول کا جائزہ لے رہا ہوں۔ خوب، تو آپ سٹوری رائٹر ہیں؟ ہوں تو نہیں، لیکن ہو جاؤں گا، اجنبی نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ میری پہلی فلم ہوگی۔ رضوان نے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھا۔ اجنبی بھی بہت کھل کر بڑی بے تکلفی سے اور نہایت پر اطمینان انداز میں گفتگو کرتا رہا۔ اس کا یہ انداز اس کی شخصیت سے اشتباہ کے نقاب کو الٹنے پر آمادہ نظر آتا تھا۔ غالباً رضوان نے یہ باتیں چھیڑی بھی اسی لیے تھیں کہ اجنبی کی شخصیت کو پرکھ سکے۔ میں کبھی تو ان کی باتیں سننے لگتیں اور کبھی میرا ذہن جنوں کی گڑی کی طرف پرواز کر جاتا جہاں الماس قید تھی۔ وہ خوبصورت لڑکی جس کا بدن بھی بولنے پر قادر تھا، ایک ایسی پکار تھی اس میں جس کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ کم از کم آج کی رات تو محفوظ ہی ہے، لیکن آنے والی کل کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اب میرے ذہن میں یہ خدشہ سر ابھار رہا تھا کہ ممکن ہے کہ کل جب میں وہاں جاؤں تو وہ وہاں نہ ہو۔ اسی خدشے کی وجہ سے مجھے یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ مجھے صبح ہی صبح جنوں کی گڑی کے اطراف میں پہنچ جانا چاہیے تاکہ گڑی پر نظر رکھ سکوں۔ جیپ شہر میں داخل ہو گئی تو میں نے اجنبی کو بڑے غور سے دیکھا۔ روشنی میں اب اس کے چہرے کا ہر نقش صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کی عمر 35 سال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ نقوش میں دلاویزی کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سا تیکھا پن اور غیر محسوس سی تمکنت تھی۔ انتہائی غور بینی ہی اس تمکنت کو سامنے لا سکتی تھی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ میری صنف کے بے وقوف ذہن اس اجنبی کی طرف ضرور راغب ہوتے ہوں گے۔ اس نے رضوان کو اپنا نام رؤف احمد بتایا تھا۔ مجھے یہ نام اس کی دلکش شخصیت سے ہم آہنگ محسوس نہیں ہوا۔ وہ اپنے بیان کے مطابق کراچی سے پنڈی آیا ہوا تھا اور یہاں ایک ہوٹل میں مقیم تھا۔ موٹر سائیکل اس نے اپنے ایک مقامی دوست سے عاریۃً لے لی تھی۔ جیپ اس کے ہوٹل کے سامنے رکی تو اس نے رضوان سے ہاتھ ملایا اور میری طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر اپنے سر کو خفیف سی جنبش دی۔ بے حد شکریہ خاتون، اس نے کہا اور جیپ سے اتر گیا۔ یک لخت میرے جسم میں سنسناہٹ کی لہر دوڑتی چلی گئی۔ جب وہ جیپ سے اتر رہا تھا تو اس کی بائیں کوہنی میری نظر میں آئی تھی۔ اس کے صاف ستھرے آسمانی رنگ کے سوٹ پر ایک بھی داغ نہیں تھا، مگر کوہنی پر مکڑی کا جالا لگا ہوا تھا۔ میرے ذہن نے فوراً ہی اس خیال پر جست لگا دی کہ جنوں کی گڑی میں یہی شخص ہماری نگرانی کر رہا تھا۔ وہی ایک ایسی جگہ تھی جہاں اندھیرے میں مکڑی کا جالا اس کے کوٹ پر لگ سکتا تھا اور اسے اس کی خبر بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ رضوان فوراً ہی جیپ کو حرکت میں لے آیا تھا اور میں اضطراب میں پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ میں نے ایک مرتبہ پلٹ کر دیکھا بھی تھا۔ اس وقت رؤف احمد ہوٹل میں داخل ہو رہا تھا۔ رضوان نے مجھے پلٹ کر دیکھتے ہوئے پا کر طنزیہ انداز میں کہا، امید تو نہیں ہے کہ آپ اسے پسندیدگی کی نظر سے دیکھ سکیں، ویسے عام طور پر عورتیں اسے ضرور پسند کرتی ہوں گی۔ جنوں کی گڑی میں وہی ہماری نگرانی کر رہا تھا، میں نے بے ساختہ کہا۔ کیا؟ رضوان کے لہجے میں حیرت لہرا گئی۔ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ میں نے وجہ بتا دی۔ رضوان کوئی نصف منٹ تک سوچ میں ڈوبا رہا، پھر بولا، ضروری تو نہیں کہ وہ جالا اس کے کوٹ میں وہیں لگا ہو، اور کہاں لگ سکتا ہے؟ تم اس کے بیان کو فراموش نہ کرو۔ اگر اس کی موٹر سائیکل خراب ہو گئی تھی تو ظاہر ہے کہ وہ کسی کھلی ہوئی جگہ پر ہی ہوگا، اور کھلی ہوئی جگہ پر وہ جالا اس کے نہیں لگ سکتا تھا۔ رضوان چپ ہو گیا۔ اس کے ذہن میں کوئی ایسا نقطہ نہیں آ سکا تھا جس کو بنیاد بنا کر وہ بحث کو آگے بڑھا سکتا۔ اس کے چہرے پر تشویش کے آثار پھیلتے دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ اسے میری بات پر یقین آ گیا ہے۔ آخر وہ ہے کون؟ رضوان نے قدرے وقفے سے بڑبڑایا۔ اب یہ بھی دیکھنا پڑے گا، میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ رضوان پھر کچھ نہیں بولا، بس سوچ میں ڈوبا رہا، یہاں تک کہ جیپ اس ہوٹل پر جا رکی جہاں ہمارا قیام تھا۔ انجن بند کر کے چابی مجھے دے دینا، میں بولی۔ کیوں؟
رضوان انجن بند کرتے ہی چونک کر میری طرف دیکھنے لگا۔ صبح قریب ہے، میں اب سوؤں گی نہیں، کچھ دیر بعد ناشتہ کر کے روانہ ہو جاؤں گی۔ کہاں؟ رضوان الجھی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھتا رہا۔ جنوں کی گڑی، میں نے جواب دیا۔ ہم وہاں سے چلے تو آئے ہیں، لیکن الماس کو ان لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر بے خبر ہو جانا کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ چلو اب جیپ سے تو اترو۔ یہ کہتے ہوئے میں جیپ سے اتر گئی تھی۔ رضوان بھی اتر آیا اور ہم ہوٹل کے دروازے کی طرف بڑھے۔ ریشمہ کے قتل کی وجہ سے پولیس ایک کمرے کو سیل کر چکی تھی، اس لیے اب مجھے اور رضوان کو مجبوراً ایک ہی کمرے میں رہنا تھا۔ اس کمرے میں پہنچتے ہی میں نے ایک آرام کرسی میں ڈھیر ہو کر سگریٹ جلا لی۔ کیا یہ ضروری ہے کہ آپ وہاں تنہا جائیں؟ رضوان بولا۔ تم نیند میں ہو، مجھے ڈر ہے کہ جھونک میں کوئی حماقت نہ کر بیٹھو۔ میں آپ سے زیادہ چاق و چوبند آدمی ہوں بانو جی، رضوان نے منہ بنا کر کہا۔ اگر تم جاگنے ہی پر بضد ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ میرے ساتھ رہ کر تم اپنی عاقبت کیوں برباد کر رہے ہو۔ یہ سب میرے دل نابکار کا کیا دھرا ہے، رضوان نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ بدبخت ایک پتھر کی عورت پر آ گیا ہے۔ رضوان کا اشارہ میری ہی طرف تھا، لیکن میں ٹال گئی اور کہا، اچھا اب اگر تم سونا نہیں چاہتے تو کچھ دیر کے لیے خاموش ضرور ہو جاؤ۔ ابھی ایک خیال میرے ذہن میں آیا ہے اور میں اس پر غور کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے مجھے کچھ اور آشنا تو بنایا نہیں ہے، اب خیال آشنا ہی کر لیجئے۔ اچھا تو سنو، میں یہ سوچ رہی ہوں کہ جنوں کی گڑی میں ہماری نگرانی کرنے والا شخص اگر رؤف ہی تھا تو پھر وہ ہم سے پہلے ہماری جیپ تک کیسے پہنچ گیا؟ جس وقت آپ الماس کے کمرے میں تھیں اسی وقت وہ نگرانی ختم کر کے گڑی سے نکل گیا ہوگا، مگر کیوں؟ کیا اسے ہماری جیپ تک پہنچنے کی جلدی تھی؟ یہی سوچا جا سکتا ہے، رضوان نے سر ہلا کر کہا۔ تو پھر اس کا کچھ سبب بھی ہوگا۔ سبب تو بالکل سامنے ہے، وہ ہم سے لفٹ لینا چاہتا تھا۔ اس کا اس طرح سامنے آ جانا بڑا غیر فطری ہے۔ اسے تو یہ کوشش کرنا چاہیے تھی کہ ہم اس کی ایک جھلک بھی نہ دیکھ سکیں۔ مجبوری بھی تو کوئی چیز ہے، کیا مطلب؟ آخر وہ شہر کیسے آتا؟ اگر وہی ہماری نگرانی کر رہا تھا تو میں اس کی موٹر سائیکل والی کہانی کو جھوٹ کا پلندہ قرار دوں گی۔ رضوان بڑے غور سے میری طرف دیکھنے لگا، شاید وہ میرے ذہن میں مچلتے ہوئے خیالات کا تجزیہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے سگریٹ کا ایک گہرا کش لیا اور کرسی کے پچھلے حصے سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ اس سوال نے میرے ذہن میں چبھن سی پیدا کر دی تھی کہ رؤف نے ہمارے قریب ہونا کیوں ضروری سمجھا تھا۔ کچھ دیر بعد صبح کی قربت میں اضافہ ہو گیا۔ ہوٹل میں زندگی کے آثار پیدا ہو گئے تھے، اکا دکا قدموں کی آہٹیں سنائی دینے لگی تھیں۔ میں نے ٹیلی فون پر روم سروس سے رابطہ قائم کر کے 2 آدمیوں کے لیے ناشتے کی ہدایت کی۔ 15 منٹ میں ناشتہ آ گیا۔ ناشتے کے دوران میں خاموشی رہی۔ رضوان اپنی سوچ میں اور میں اپنے خیالوں میں گم تھی۔ مجھے یقین تھا کہ کمانڈر حق اپنے کمرے میں مقیم ہوگا۔ میں روانگی سے قبل اسے کچھ ہدایات دے دینا چاہتی تھی، اس لیے میں نے رضوان سے کہا، تم بیٹھو، میں ابھی 5 منٹ میں آتی ہوں، پھر ہم روانہ ہو جائیں گے۔ رضوان نے سر ہلایا اور میں دروازے کی طرف بڑھی۔ اس بات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ میں دروازہ کھول کر گویا کسی بند کا منہ کھول دوں گی۔ ایک ریلا سا اندر گھستا چلا آیا اور میں اچھل کر پیچھے ہٹ گئی۔ وہ 3 آدمی تھے اور ان میں سے کوئی بھی غیر مسلح نہیں تھا۔ 3 ریوالوروں کی نالیں مجھے اور رضوان کو زد میں لیے ہوئے تھیں۔ انہی میں سے ایک نے اندر آتے ہی بڑی پھرتی سے دروازہ بند کر لیا تھا۔ خبردار، اپنے ہاتھ اوپر اٹھا دو۔ کمرے میں بیک وقت 2 آدمیوں کی سرگوشیاں گونجی تھیں۔ رضوان نے، جو انہیں دیکھتے ہی اچھل کر کھڑا ہو گیا تھا، اپنے ہاتھ اٹھا دیے۔ کیا تم نے نہیں سنا؟ ایک ریوالور والا مجھے گھورتا ہوا سخت لہجے میں بولا۔ میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ میں ساڑی باندھے ہوئے ہوں اور ساڑی میں کوئی جیب نہیں ہوتی؟ تم سے جو کہا جا رہا ہے وہ کرو۔ میں نے برا سا منہ بنا کر ہاتھ اٹھا دیے۔ میں ابھی یہ نہیں سمجھ سکی تھی کہ وہ کس قبیل کے لوگ تھے۔ صورت شکل سے تو برے آدمی نہیں معلوم ہوتے تھے، لیکن یہ بھی بہرحال کوئی شریفانہ بات نہیں تھی کہ کسی کمرے میں جبراً گھسا جائے اور ہاتھوں میں ریوالور موجود ہوں۔ ان میں سے ایک نے اپنا ریوالور جیب میں رکھ لیا اور رضوان کی طرف بڑھا۔ اس نے یہ احتیاط ملحوظ رکھی تھی کہ رضوان اور اپنے ساتھیوں کے بیچ میں حائل نہ ہونے پائے۔ وہ ذرا سا گھوم کر رضوان کے پیچھے جا رکا اور اس کی تلاشی لینے لگا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر یہ لوگ لٹیرے ہیں تو اپنی ناکامی پر بہت جھلائیں گے، کیونکہ میرے اور رضوان کے پاس کوئی بڑی رقم نہیں تھی،
لیکن میرا دل یہ ماننے پر آمادہ نہیں تھا کہ وہ لٹیرے ہیں۔ بات یقیناً کچھ گمبھیر تھی، لیکن میں اس گمبھیرتا کا پس منظر سمجھنے سے قاصر تھی۔ ایک ریوالور کا رخ میری طرف اور دوسرے کا رخ رضوان کی طرف تھا۔ وہ دونوں پوری طرح چوکس نظر آ رہے تھے۔ مجھ سے ان کا فاصلہ 7-8 فٹ سے کم نہیں تھا۔ ان کا ساتھی رضوان کی تلاشی لینے کے بعد میری طرف بڑھا تو میں سٹپٹا گئی۔ کیا مطلب؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ تمہاری بھی تلاشی لی جائے گی، جواب میں وہی شخص بولا جس کے ریوالور کی نال میری طرف اٹھی ہوئی تھی۔ تیسرا آدمی میرے عقب میں پہنچ چکا تھا اور میں اس خیال سے سرخ ہوئی جا رہی تھی کہ وہ میرے جسم کو ہاتھ لگائے گا۔ سچویشن ایسی تھی کہ میرے بس میں کچھ بھی نہیں تھا، تو ان کراہن مجھے سب کچھ برداشت کرنا پڑا۔ تلاشی لینے والا اس بات سے خوب واقف تھا کہ عورتیں پستول وغیرہ کہاں رکھتی ہیں، لیکن جب میرے پاس کوئی ہتھیار تھا ہی نہیں تو اسے ملتا کہاں سے؟ دونوں غیر مسلح ہیں، اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ کمرے کی تلاشی بھی لے ڈالو۔ وہ نیلا سوٹ پہنے ہوئے تھا جس کے ریوالور کی نال مجھے زد میں لیے ہوئے تھی۔ دوسرا آدمی صرف قمیض پتلون اور ٹائی میں تھا۔ تلاشی لینے والے نے شرٹ پہن رکھی تھی۔ کمرے کی تلاشی میں بھی اسے کچھ ہاتھ نہ لگ سکا، لیکن جب اس نے تپائی پر رکھا ہوا میرا پرس اٹھایا تو میں ایک ٹھنڈی سانس لینے پر مجبور ہو گئی۔ اس میں ہے پستول، تلاشی لینے والے نے بے ساختہ کہا۔ مجھے یقین تھا کہ ان لوگوں کے پاس ہتھیار ضرور ہوگا۔ نیلے سوٹ والے نے سر ہلایا۔ میں اس الجھن کا شکار تھی کہ آخر یہ لوگ کسی ہتھیار کی تلاش پر اتنا زور کیوں دے رہے تھے۔ میری دانست میں تو انہوں نے خاصا وقت ضائع کیا تھا۔ وہ اپنے ریوالوروں کے زور پر ویسے ہی بہت کچھ کر سکتے تھے۔ اب اندرونی کمرہ بھی دیکھ لو، سوٹ والے نے کہا۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ بش شرٹ والے نے جواب دیا۔ ہم انہیں اندرونی کمرے میں جانے ہی نہیں دیں گے۔ یہ بھی ٹھیک ہے، سوٹ والے نے سر ہلا کر کہا۔ آخر تم لوگ چاہتے کیا ہو؟ رضوان بول پڑا۔ صرف ایک دن کا قیام، شرٹ والے نے کہا اور اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر ہنس پڑا۔ ہاں، سوٹ والے نے میری طرف دیکھتے ہوئے سر ہلا کر کہا۔ غیر معمولی حالات ہوئے تو ممکن ہے کہ رات بھی یہیں گزارنا پڑے، لیکن کل صبح ہم یہاں سے ضرور واپس چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، رضوان نے بچکانہ انداز میں مسرت ظاہر کی۔ تم لوگ شوق سے یہاں رہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ویسے بھی کمرہ دن بھر خالی ہی رہے گا۔ ہم دونوں ذرا گھومنے جا رہے ہیں۔ نہیں دوست، ٹائی والے نے مسکراتے ہوئے کہا، تم دونوں میں سے کوئی بھی یہاں سے نہیں جا سکتا۔ بھائی قسم لے لو جو ہم کسی کو تمہارے بارے میں بتائیں۔ رضوان نے بڑے دوستانہ انداز میں کہتے ہوئے ایک قدم آگے بڑھایا ہی تھا کہ ٹائی والا نہایت کھردرے لہجے میں بولا، اپنی جگہ سے جنبش نہ کرو ورنہ میرا ریوالور برا مان جائے گا۔ خیر، جنبش کرنے کی تو اجازت ہے، سوٹ والے نے کہا، لیکن ہماری طرف بڑھنے کی کوشش مت کرنا۔ چلو اس صوفے کو گویا حد مان لیتے ہیں، اس کے ادھر ادھر تم دونوں کو نقل و حرکت کرنے کی اجازت ہے۔ کیا تم لوگ مفرور ہو؟ میں بے اختیار پوچھ بیٹھی۔ کیا مطلب؟ سوٹ والے نے حیرت سے کہا۔ شاید پولیس تمہاری تلاش میں ہوگی، لہٰذا تم ہمارے کمرے کو پناہ گاہ کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہو۔ 12-24 گھنٹے بعد جب تم لوگوں کو اطمینان ہو جائے گا کہ اب پولیس کرب و جوار میں نہیں ہے تو تم یہاں سے چلے جاؤ گے۔ بہت خوب، سوٹ والا ہنس پڑا۔ چلو یہی سمجھ لو کا مطلب تو یہ ہوا کہ میرا اندازہ غلط ہے۔ میں اسے ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھنے لگی۔ ہم تمہارے کسی سوال کا جواب دینے کے پابند نہیں ہیں، سوٹ والے نے منہ بنا کر کہا۔ بہتر ہوگا کہ اب تم ہم سے مخاطب نہ ہو۔ دل بہلانے کے لیے تم اپنے ساتھی سے باتیں کر سکتی ہو۔ آؤ دل بہلائیں، رضوان نے میری طرف دیکھ کر ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ تینوں بے ساختہ چونک پڑے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر ان میں سے ایک تیزی سے میرے قریب آیا۔ وہ سرگوشی کرتے ہوئے بولا، ہم لوگ چھپ جاتے ہیں، تم جا کر دروازہ کھولو، اور دروازہ کھولتے ہی 2 قدم پیچھے ہٹاؤ۔ دستک دینے والے کو تمہاری آڑ میں نہیں رہنا چاہیے۔ اگر وہ تمہارا کوئی ملاقاتی ہو تو کوشش کرنا کہ اسے جلد از جلد رخصت کر دو۔ اچھا، میں نے آہستہ سے کہا، اگر تم نے اسے کسی قسم کا اشارہ کیا تو تمہیں ایک بدتر نتیجے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں نے دروازے کی طرف قدم بڑھایا اور وہ تینوں آنے والے کی نظر سے بچے رہنے کی سبیل کرنے لگے۔ سوٹ والا تو اندرونی کمرے میں چلا گیا۔ ٹائی والے نے ایک صوفے کی آڑ میں بیٹھ کر خود کو چھپا لیا۔
اور بش شرٹ والا ایک پردے کے پیچھے چھپ گیا۔ میں دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ دستک دینے والا کمانڈر حق بھی ہو سکتا ہے، اور وہ پولیس آفیسر بھی جو اب تک مجھ سے مفصل گفتگو کر کے اپنی رپورٹ مکمل نہیں کر سکا تھا۔ پولیس آفیسر کو تو میں اپنے دل میں گھامڑ قرار دے چکی تھی اور مجھے اس سے کوئی توقع نہیں تھی، لیکن اگر کمانڈر حق آ جاتا تو میں یہ امید باندھ سکتی تھی کہ شاید وہ فضا کا رنگ پہچان لے۔ میں اسے کوئی اشارہ تو کر نہیں سکتی تھی، اگر وہ خود ہی صورتحال کو بھانپ لیتا تو بات بن سکتی تھی، لیکن جب میں نے دروازہ کھولا تو پولیس آفیسر کی شکل نظر آئی، نہ کمانڈر حق کی۔ وہ تو ویٹر تھا جو برتن سمیٹنے کے لیے آیا تھا۔ میں ایک ٹھنڈی سانس لے کر پیچھے ہٹ گئی، لیکن وہ تینوں آڑ ہی میں رہے، تاہم ان کے ریوالور اب بھی مجھے اور رضوان کو نشانہ بنائے ہوئے ہوں گے۔ جب ویٹر ناشتے کے برتن سمیٹ کر لے گیا تو وہ تینوں آڑ سے نکل آئے۔ بش شرٹ والے نے خود ہی آگے بڑھ کر دروازہ بولٹ کر دیا۔ میں رضوان کے قریب جا بیٹھی۔ میرے لباس میں اب بھی ایک ریوالور پوشیدہ ہے، رضوان نے سندھی زبان میں سرگوشی کرتے ہوئے مجھے بتایا، لیکن وہ سرگوشی اتنی مدھم نہیں تھی کہ وہ تینوں اسے سننے سے قاصر رہتے۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، اس کی بات بڑی بے تکی سی معلوم ہوئی تھی۔ وہ اب کنکھیوں سے ان تینوں کی طرف دیکھ رہا تھا، پھر اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور سندھی ہی میں بولا، انہیں یہ زبان نہیں آتی، اگر یہ میری بات سمجھ جاتے تو ریوالور کی تلاش میں میری طرف جھپٹ پڑتے۔ اوہ، میں نے رضوان کا مقصد سمجھ کر ایک گہری سانس کھینچی اور پھر مسکرا کر کہا، بعض اوقات تم بہت ذہانت کی حرکت کر جاتے ہو، دھپل لگ جاتی ہے کبھی کبھی۔ رضوان نے مزاح کا خیز سنجیدگی سے کہا، پھر بولا، اب آپ کا کیا پروگرام ہے بانو جی؟ میں نے فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا۔ ہمیں سندھی باتیں کرتے دیکھ کر ان تینوں نے معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا، لیکن ان میں سے کسی نے بھی ہمیں ٹوکنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ شاید انہیں یہ اطمینان تھا کہ اگر ہم ان کے خلاف کوئی سازش کریں گے تو اس میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ ان تینوں میں سے ایک تو شوکیس پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور دوسرے نے ایک صوفے پر نشست جمائی تھی، تیسرا میٹل پیس سے ٹکا کھڑا تھا۔ میں اس بچی کے لیے بے حد فکر مند ہوں، میں نے رضوان سے کہا، آج دن میں اس پر نہ جانے کیا گزر جائے۔ میں نے دانستہ الماس کا نام نہیں لیا تھا اور نام کی بجائے اس بچی کے الفاظ استعمال کیے تھے۔ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اب ہم پر کیا گزرے گی۔ ان تینوں کے چہروں سے تو کسی خطرناک ارادے کا پتہ نہیں چلتا۔ کچھ اندازہ لگایا ان کے بارے میں؟ کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی۔ ایک امکان یہ بھی ہے کہ ہمیں جنوں کی گڑی تک پہنچنے سے روکنے کے لیے ان تینوں کو مامور کیا گیا ہو۔ انہیں مامور کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ یہ سوال اور زیادہ پیچیدہ ہے۔ اس نئی پارٹی کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے شہر آنے کے لیے ہم سے لفٹ لی تھی؟ رضوان نے رؤف احمد کا نام لینے سے احتراز کیا تھا۔ اس کی شخصیت بہت زیادہ پراسرار ہے، کیا یہ ممکن نہیں کہ اسی نے ان تینوں کو بھیجا ہو؟ ممکنات کی بات چھوڑو، ہمیں تو حتمی طور پر معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کس مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ حتمی طور پر تو آپ ہی معلوم کرتی رہیے، رضوان نے جماہی لیتے ہوئے کہا، میں تو اب سوتا ہوں۔ رضوان نے جوتے اتارے اور بڑے صوفے پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں، لیکن مجھے یقین تھا کہ وہ اتنا مطمئن ہرگز نہیں ہوگا جتنا ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا، صبح کی روشنی اب پوری طرح پھیل چکی تھی۔ ان دونوں کے ریوالور اپنے اپنے نشانے سے ذرا بھی نہیں ہٹے تھے اور میں بڑی بے بسی محسوس کر رہی تھی۔ درمیانی فاصلہ اتنا زیادہ تھا کہ میری کوئی بھی حرکت، کوئی بھی داؤ کارگر نہیں ہو سکتا تھا، لیکن میں اپنے ذہن پر دباؤ بڑھاتی چلی جا رہی تھی۔ کوئی نہ کوئی تدبیر سوچنا بے حد ضروری تھا۔ 10 بج گئے لیکن میرے ذہن نے یاوری نہیں کی۔ رضوان اب سچ مچ سو چکا تھا، لیکن میری آنکھوں کی نیند کافور ہو چکی تھی۔ کمرے میں سناٹا چھایا ہوا تھا، وہ تینوں آپس میں بھی مخاطب نہیں ہو رہے تھے۔ 11 بج گئے، کوئی تدبیر میری سمجھ میں نہیں آ سکی تھی۔ کمرے پر چھایا ہوا سناٹا مجھے بہت بوجھل محسوس ہونے لگا۔ میں سائڈ ٹیبل میں فکس ریڈیو کا سوئچ آن کرنے کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں تو اس کی آواز پر چونکی ہی تھی، لیکن وہ تینوں بھی سیدھے ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ ان کے چہروں پر کچھ ایسا تاثر تھا جیسے ٹیلی فون کی گھنٹی بھی ان کے لیے کوئی خطرہ ہی رہی ہو۔ میں نے سوالیہ نظروں سے ان لوگوں کی طرف دیکھا۔ تمہیں بات کرنے کی اجازت ہے، سوٹ والے نے میری طرف دیکھتے ہوئے گویا فیصلہ سنایا۔
لیکن خیال رہے کہ دوسری طرف سے بولنے والے کو تم کوئی معمولی سا اشارہ بھی نہیں دو گی۔ میں کوئی جواب دیے بغیر ٹیلی فون کے قریب پہنچ گئی، جس کی گھنٹی برابر بج رہی تھی، لیکن رضوان اتنی گہری نیند سو چکا تھا کہ وہ گھنٹی بھی اسے نہیں جگا سکی تھی۔ ہیلو، میں نے ریسیور اٹھا کر ماؤتھ پیس میں کہا۔ مادام صبیحہ بانو؟ ہوٹل کے آپریٹر نے پوچھا۔ میں بول رہی ہوں، بات کیجیے، آپریٹر نے کہہ کر کسی سے سلسلہ ملا دیا۔ ہیلو، کمانڈر حق کی جانی پہچانی آواز سنائی دی، اور میں نے بڑی مشکل سے اپنی خوشی کے تاثر کو اپنے چہرے پر آنے سے روکا۔ ہاں، کیا بات ہے؟ میں بولی۔ زحمت دینے کی معافی چاہتا ہوں یور ہائنس، دراصل میں اپنے کمرے میں پڑے پڑے گھبراہٹ کا شکار ہونے لگا تھا۔ آپ کی طرف سے کوئی ہدایت نہ ملنے کی وجہ سے پریشانی بھی تھی۔ ٹھیک ہے، تم آ سکتے ہو۔ جی، میں تمہاری منتظر ہوں، میں نے کہا، اور جواب سنے بغیر سلسلہ منقطع کر دیا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ سوٹ والا مجھے گھورتا ہوا غرایا۔ تم نے اسے یہاں کیوں بلایا؟ اس نے خود ہی پوچھا تھا آنے کے لیے۔ میں نے اطمینان سے جواب دیا۔ اگر میں اسے منع کرتی تو اسے میرے اس رویے پر حیرت ہوتی، کیونکہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ آخر تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ میں کوشش کروں گی کہ وہ جلد از جلد رخصت ہو جائے۔ وہ ہے کون؟ میرا ایک دوست ہے۔ میں نے یہ جواب دیتے ہوئے سوچ لیا تھا کہ کمانڈر حق سے دوستانہ انداز میں گفتگو کروں گی۔ عین ممکن تھا کہ وہ میرے اس بدلے ہوئے انداز سے کچھ بھانپ لیتا، کیونکہ میری طرف سے کوئی ہدایت نہ ملنے کے باعث وہ کچھ پریشان تو پہلے ہی سے تھا۔ یہ کال کہاں سے کی گئی تھی؟ سوٹ والے نے پوچھا۔ یہ تو میں نے اس سے معلوم ہی نہیں کیا ہوں۔ سوٹ والے نے کچھ سوچتے ہوئے سر ہلایا۔ خیر، جیسے ہی دروازے پر دستک ہوگی ہم لوگ چھپ جائیں گے۔ میری اس تنبیہ کو یاد رکھنا کہ اگر تم نے اسے کوئی اشارہ کر دیا تو ہمارے ریوالوروں کی گولیاں بے قابو ہو جائیں گی۔ اس کی یہ بار بار کی دھمکی مجھے مشتعل کر رہی تھی، لیکن میرے لیے خاموشی کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ میرے کان دروازے پر ہونے والی دستک پر لگے ہوئے تھے، اور ان تینوں کی توجہ بھی دروازے ہی کی طرف تھی۔ میرا خیال تھا کہ دستک جلد ہی ہوگی، لیکن کمانڈر حق نے وہ فون اپنے کمرے سے ہی کیا ہوگا۔ رضوان اس صورتحال سے بے خبر سوتا رہا، یہاں تک کہ زیادہ سے زیادہ فاصلہ اگر ممکن تھا تو وہ فون سے اس نے ڈائننگ ہال سے کیا ہوگا۔ 10 منٹ گزر گئے، کمانڈر حق نہیں آیا۔ مجھے اپنے دل کی نیا ڈوبتی ہوئی محسوس ہونے لگی، کیونکہ کمانڈر حق کو اتنی دیر نہیں ہونا چاہیے تھی۔ 5 منٹ اور گزر گئے تو مجھ پر تشویش نے یلغار کر دی، مگر ان تینوں کے چہرے پر تاثرات کا رنگ نہیں بدلا۔ وہ تو یہ سوچ سکتے تھے نا کہ شاید آنے والا کہیں دور سے آئے گا۔ 5 منٹ اور گزر گئے، گویا پورے 20 منٹ ہو چکے تھے۔ میری پریشانی سوا ہو چکی تھی، لیکن پریشانی کا سبب یہ ہرگز نہیں تھا کہ میں کمانڈر حق کی امداد سے محروم رہ گئی تھی۔ مجھے یہ خیال پریشان کر رہا تھا کہ کمانڈر حق کے ساتھ کوئی حادثہ نہ پیش آ گیا ہو۔ اب تک اسے یقینی طور پر آ جانا چاہیے تھا۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، اب تو میں ذہنی طور پر بھونچال میں آ چکی تھی، اور دوسری طرف ان تینوں کے چہرے پر بھی تاثرات کی تبدیلی نظر آنے لگی تھی۔ تمہارا دوست آیا نہیں ابھی تک؟ ٹائی والے نے مجھے گھورتے ہوئے مشکوک لہجے میں کہا۔ میں اس بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ میں نے اپنے لہجے کو پرسکون رکھنے کی حتی الامکان کوشش کی تھی۔ ان تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، تینوں کی نظروں میں ایک ہی سوال تھا۔ وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ اس کا کیا مطلب ہوا۔ ان کے دلوں میں شکوک کی پیداوار ایک فطری امر تھی۔ وہ تینوں یہ سوچنے میں حق بجانب تھے کہ میں نے ٹیلی فون پر اشاراتی جملوں میں تو گفتگو نہیں کی تھی۔ کمانڈر حق کا فون آئے ہوئے 1.5 گھنٹہ گزر گیا۔ اب میں اس کی طرف سے بالکل مایوس ہو چکی تھی۔ وہ یقیناً کسی چکر میں پھنس گیا تھا، اور میں ایسی پوزیشن میں تھی کہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ آخر 1 بج گیا۔ وہ تینوں پوری طرح چوکنا نظر آ رہے تھے۔ وہ کوئی انجانا سا خطرہ محسوس کرنے لگے ہوں گے، لیکن میں جانتی تھی کہ ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میں نے کمانڈر حق سے کوئی اشاراتی جملہ نہیں کہا تھا۔ جب 1:30 بجے دروازے پر دستک ہوئی تو میں اس طرح چونک گئی جیسے قریب ہی کہیں سانپ نظر آ جائے۔ دراصل اب تو مجھے کمانڈر حق کے آنے کی امید ہی نہیں رہی تھی۔ میں ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی اور سوالیہ نظروں سے ان تینوں کی طرف دیکھا۔ سوٹ والے نے سر ہلا کر مجھے دروازہ کھولنے کی اجازت دی، اور پھر وہ تینوں خود کو پوشیدہ کرنے کے لیے تیزی سے حرکت میں آ گئے۔ ایک اندرونی کمرے میں چلا گیا، دوسرے نے پردے کی آڑ لے لی، اور تیسرا صوفے کے پیچھے چھپ گیا۔
میں دروازے کی طرف بڑھی اور میرا ذہن تیزی سے ان خطوط پر کام کرتا رہا کہ مجھے کمانڈر حق سے کس انداز میں گفتگو شروع کرنی چاہیے۔ میں نے دروازہ کھولا اور حیرت سے منہ پھاڑ کر رہ گئی۔ دروازے کے باہر نادرہ کھڑی تھی، وہی نادرہ جو ایک روز قبل میری آغوش کو اپنے بدن کی خوشبو سے مہکا چکی تھی۔ اسے میرے دباؤ میں آ کر میرے جذبوں کا ہدف بننا پڑا تھا، اور رخصت ہوتے وقت وہ ناراض ناراض سی تھی۔ اس کا کوئی امکان ہی نہیں تھا کہ وہ خود کبھی از خود میرے پاس آئے گی، لیکن میری آنکھیں اسے اپنے سامنے پا رہی تھیں۔ تم میرے منہ سے بے اختیار نکلا، اور اس کے ساتھ ہی مجھے ان تینوں کی ہدایت یاد آئی۔ میں جلدی سے 2-3 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ نادرہ یہ سمجھی کہ میں نے اسے اندر آنے کے لیے راستہ دیا ہے۔ وہ اندر آ گئی۔ اس کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ تھی، ہاتھ میں کتابیں دبی ہوئی تھیں، اور اس عمر سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کالج سے سیدھی یہیں آئی ہے۔ مجھے دیکھ کر آپ حیران ہوئی ہیں نا؟ وہ بڑی معصومیت سے بولی۔ میں آگے بڑھ کر دروازہ بولٹ کرنے لگی تھی۔ پلٹ کر میں نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور کہا، کیا مجھے حیران نہیں ہونا چاہیے؟ ویسے میں تمہیں دیکھ کر خوش بھی ہوئی ہوں۔ میں نے بڑی محبت سے اس کا بازو تھام لیا اور اسے اپنے ساتھ لیے ہوئے صوفے کی طرف بڑھی۔ یہاں بیٹھو، میں نے کہتے ہوئے کتابیں اس کے ہاتھ سے لے لیں اور انہیں اپنے برابر میں رکھ لیا۔ نادرہ کچھ جھمپی جھمپی سی تھی۔ میں نے اسے اتنا قریب کر کے بٹھایا تھا کہ ہمارے بدن ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر رہے تھے۔ وہی جانی پہچانی سی خوشبو، وہی شناسا جلن جو گزشتہ روز مجھے جلا چکی تھی، مہکا چکی تھی، آج پھر مجھے ستانے چلی آئی تھی۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ جوانی کا راز کیا ہے، تو میں جواب میں نادرہ کا نام لیتی۔ وہ بڑی بھری بھری سی لڑکی تھی۔ آپ کی ایک بات سے میں بے حد متاثر ہوئی ہوں، اور اسی لیے آج یہاں کھنچی چلی آئی۔ نادرہ نے بہت دھیمے لہجے میں اور بہت سنجیدہ ہو کر کہا۔ او ہو، میں ہنس پڑی۔ آخر ایسی کیا بات ہو گئی؟ میں نے ایک ٹھوکر کھائی ہے۔ نادرہ کچھ رنجیدہ بھی نظر آنے لگی، اور آپ نے اس کی پیش گوئی بھی کر دی تھی۔ وہ کیا؟ میں نے قدرے حیرت سے پوچھا۔ میں نے کون سی پیش گوئی کی تھی؟ آپ نے کہا تھا نا کہ ان مردوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ نادرہ کی آواز بھرا گئی۔ اوہ، میں اس کی صورت تکتی رہ گئی۔ کچھ اندازہ ہونے لگا تھا کہ کیا واقعہ پیش آیا ہوگا۔ یہ میری زندگی کا المیہ ہے کہ آپ نے جو کچھ کہا وہ دوسرے دن ہی پورا ہو گیا۔ نادرہ کی پلکوں پر نمی دکھائی دینے لگی۔ قدرے توقف کر کے اس نے اپنی بھرائی ہوئی آواز پر قابو پانے کی کوشش کی اور دوبارہ بولنا شروع کر دیا۔ جیسا کہ آپ نے کہا تھا، وہ ایک بھنورا ہی ثابت ہوا، جو ایک کلی کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری کی تلاش میں رہتا ہے۔ آپ کی پیش گوئی کے ایک دن بعد ہی یہ بات ثابت ہو گئی۔ میں نے اسے ایک اور لڑکی کے ساتھ دیکھ لیا تھا۔ میں مشتعل ہو گئی اور اسے نظر انداز نہیں کر سکی۔ میں دندناتی ہوئی اس کے قریب گئی اور لڑکی کے سامنے ہی اس پر برس پڑی۔ جو بھی میرے منہ میں آیا بکتی چلی گئی۔ میرا انداز اتنا جارحانہ اور اتنا شدید تھا کہ وہ بھی برداشت نہ کر سکا۔ اس نے میرے منہ پر تمانچہ مار دیا اور اس کے ساتھ ہی الفاظ میرے حلق میں اٹک گئے۔ مجھے ذرا دیر کے لیے سکتہ سا ہو گیا، اور جب یہ کیفیت ختم ہوئی تو مجھے احساس ہوا کہ کیا ہو چکا ہے۔ مجھے تمانچہ مارنے والا وہ شخص تھا جو کبھی میرے عارض کی قسمیں کھایا کرتا تھا۔ جب مجھے یہ احساس ہوا تو میں رو پڑی۔ میرا دل رو پڑا، میرا پورا وجود رونے لگا، اور میں روتی ہوئی وہاں سے چلی آئی۔ میں نے دیکھا کہ نادرہ اس وقت بھی رو رہی تھی۔ اس کی کٹورا آنکھوں سے بہتے ہوئے اشک اس کے عارضوں پر اپنی بےتابیاں رقم کر رہے تھے۔ اس کے دل کا ناسور بہہ نکلا تھا۔ درد کی ایک نہر پھوٹ پڑی تھی۔ اس کی ہچکیاں بند گئی، اور میں نے اسے اپنے سینے میں چھپا لینے کی کوشش کی۔ میں اس کی پیٹھ تھپک رہی تھی اور اپنے ہونٹوں سے اس کے آنسو پی رہی تھی۔ میں نے اسے چپ کرانے کی کوشش نہیں کی۔ دل کا درد بہہ جاتا تو وہ پرسکون ہو جاتی۔ ذرا دیر کے لیے میں یہ بھی بھول گئی تھی کہ خوفناک اور اجل رساں ریوالور مجھے نشانہ بنائے ہوئے ہیں۔ کچھ دیر تک رونے کے بعد نادرہ کی آنکھیں خود ہی چپ ہو گئیں۔ زندہ رہنا بھی ایک فن ہے نادرہ۔ میں نے اتنی دیر میں پہلی بار زبان کھولی۔ جب تم درد کے پتھروں کو اپنی ٹھوکروں سے اڑانا سیکھ لو تو سمجھ جانا کہ تمہیں بھی اس فن پر دسترس ہو گئی ہے۔ کیا تم یہ فن نہیں سیکھنا چاہتی؟ یہ مت سمجھیے کہ میں اپنی ناکامی پر روئی ہوں، نادرہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ یہ آنسو تو میں نے اپنی بے وقوفی پر بہائے ہیں۔ میں اپنے آپ کو بہت ذہین سمجھتی تھی، لیکن اس واقعے نے میرے غرور کو پاش پاش کر دیا ہے۔ یہ بت اس طرح ٹوٹا ہے کہ شاید اب میں ساری زندگی احساس کمتری کا شکار رہوں گی۔
اس میں احساس کمتری کا شکار ہونے کی قطعاً کوئی بات نہیں۔ حوادث کا مجموعہ ہے ہماری زندگی، یہ حادثے ہی جینے کا ڈھنگ سکھاتے ہیں۔ میں تو حادثوں کو معلم کہتی ہوں، ان سے بڑا معلم کوئی نہیں ہوتا۔ یہ تمہیں جو کچھ سکھائیں اسے گرہ میں باندھ لو اور نئے عزم کے ساتھ زندگی کے خارزار میں چل پڑو۔ کیا میں منہ دھو سکتی ہوں؟ نادرا نے اچانک پوچھا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، وہ ہے دروازہ۔ میں نے اسی کمرے سے منسلک باتھ روم کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اٹھ کر باتھ روم کی طرف چلی گئی اور اندر داخل ہو کر اس نے جیسے ہی دروازہ بند کیا، صوفے کی آڑ میں بیٹھے ہوئے آدمی نے غراہٹ امیز سرگوشی کی۔ اس لڑکی کو جلد از جلد دفع کرو۔ میں جیسے چونک پڑی، خیالوں کی بستی سے حقیقت کی دنیا میں لوٹ آئی۔ یہ سب کچھ تو ہوا تھا مگر رضوان کی نیند اب تک نہیں ٹوٹی تھی۔ سن لیا تم نے؟ غراہٹ پھر سنائی دی۔ مجھے اس بات میں سر ہلانا پڑا۔ اس وقت میں خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی تھی۔ اگر وہ لوگ نہ ہوتے تو نادرا کے ساتھ بڑا معطر وقت گزر سکتا تھا، لیکن مجھے پھر خیال آیا کہ اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو اس وقت میں بھی یہاں نہ ہوتی۔ پروگرام کے مطابق تو مجھے اس وقت جنوں کی گڑی کے کرب و جوار میں ہونا چاہیے تھا۔ یہ خیال آیا تو مجھے الماس بھی یاد آ گئی۔ الماس کے ساتھ جاگیردار شوکت، ڈاکٹر فونگ اور رؤف احمد کا خیال بھی آیا۔ ایک جال سا بچھا ہوا تھا اور میں اس کے تانے بانے میں الجھتی ہوئی نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ گئی تھی۔ آغاز فرخ سے ہوا تھا، جس میں کیپٹن آفاق جیسی شخصیت بھی ملوث تھی۔ میرے ذہن میں ابھرتی ہوئی یہ ساری تصویریں اس وقت اندھیرے میں ڈوب گئیں جب نادرا باتھ روم سے نکلی۔ اس کا دھلا ہوا چمبیلی کی طرح تر و تازہ اس کا دھلا ہوا چہرہ چمبیلی کی طرح تر و تازہ نظر آ رہا تھا۔ وہ میرے سامنے آ بیٹھی تھی، لیکن میں نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر پھر اپنے پہلو میں سجا لیا۔ سب کچھ بھول جاؤ نادرا، میں نے کہا۔ یاد ماضی کا عذاب کبھی نہیں جھیلنا چاہیے۔ میں نے قسم کھائی ہے کہ اب کبھی کسی مرد پر بھروسہ نہیں کروں گی۔ شاید آپ کو بھی کبھی کوئی تلخ تجربہ ہو چکا ہے۔ میں نے تجربے سے پہلے ہی مردوں کی نفسیات کو سمجھ لیا تھا۔ میں نے بایاں ہاتھ نادرا کے زانوں پر رکھتے ہوئے کہا۔ دائیں ہاتھ سے میں اپنے پہلو میں رکھی ہوئی نادرا کی کالج کی فائل کو الٹ پلٹ کر رہی تھی۔ اچانک میری انگلیاں فائل سے منسلک بال پوائنٹ سے ٹکرائیں اور جس طرح کنکر کے گرنے سے پانی کی سطح پر پیدا ہونے والا دائرہ تیزی سے پھیلتا ہے، اسی طرح میرے ذہن میں بھی ایک دائرہ پھیلتا چلا گیا۔ جو تدبیر میرے ذہن میں چمکی تھی اس نے میرے جسم میں سنسناہٹ سی پیدا کر دی۔ آپ نے اپنے بارے میں مجھے کچھ نہیں بتایا، نادرا بولی۔ یہ باتیں پھر کسی وقت پر اٹھا رکھو، میں نے مسکرا کر کہا اور بال پوائنٹ انگلیوں میں پکڑ کر فائل کھول لی۔ سچویشن ایسی تھی کہ میرا دایاں ہاتھ اور وہ فائل، ان تینوں میں سے کسی کی بھی نظر میں نہیں آ سکتی تھی۔ تمہارے والد کیا کرتے ہیں؟ میں نے نادرا سے پوچھا۔ میرا مقصد وقت گزاری کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میں نے نادرا کا جواب بھی نہیں سنا۔ میرا ذہن تو جیسے ہوا میں اڑ رہا تھا اور ہاتھ کی جنبش بڑی تیز تھی۔ میں فائل کی طرف دیکھے بغیر بڑی تیزی سے لکھتی چلی جا رہی تھی۔ نادرا، میری زندگی خطرے میں ہے۔ 3 آدمی کمرے میں چھپے ہوئے ہیں، ان کے پاس ریوالور ہیں۔ انہوں نے مجھے کمرے میں روک رکھا ہے۔ اگر تم پولیس کو اس بات کی اطلاع دے دو تو میں تمہاری شکر گزار ہوں گی، صبیحہ بانو۔ یہ سب کچھ میں نے دیکھے بغیر لکھا تھا، لیکن مجھے توقع تھی کہ نادرا ان ٹیڑھے میڑھے حروف کو سمجھنے میں ناکام نہیں رہے گی۔ یہ چند سطریں لکھ کر میں نے فائل بند کر دی۔ نادرا، کیا یہ ممکن ہے کہ کل تم پھر مجھ سے ملاقات کر لو؟ میں ضرور ملوں گی، نادرا نے کہا، اور پھر سوتے ہوئے رضوان کی طرف دیکھ کر بولی، یہ صاحب کون ہیں؟ انہیں میں نے اس روز بھی آپ کے کمرے میں آتے دیکھا تھا۔ بس دوست سمجھو، میں نے مسکرا کر کہا۔ مردوں کو دوست بنانے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ نادرا بھی مسکرائی اور اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر اپنی گھڑی پر نظر ڈال کر بولی، اچھا اب اجازت دیجیے، کل ضرور ملنا۔ میں نے اس کی کتابیں اسے تھماتے ہوئے کہا اور کھڑی ہو گئی۔ میں نے فائل اوپر ہی رکھی تھی اور دل ہی دل میں خدا سے دعا کر رہی تھی کہ نادرا کو جلد ہی کسی وجہ سے فائل کھولنا پڑ جائے۔ میں اسے چھوڑنے کے لیے دروازے کی طرف گئی۔ اس وقت میں بڑا عجیب سا محسوس کر رہی تھی۔ دروازے کے قریب رک کر نادرا نے جھمپے جھمپے سے انداز میں کہا، اور میں سمجھ گئی کہ اسے کیا یاد آ گیا تھا۔ میں ہنس پڑی۔ اچھا، خدا حافظ، نادرا نے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ خدا حافظ، میں نے جواباً ہاتھ ہلایا اور جب میں دروازہ بولٹ کر کے مڑی تو وہ تینوں اپنی اپنی پناہگاہوں سے باہر آ چکے تھے۔ ان کے چہروں پر ناگواری کے تاثرات تھے، مگر وہ اس مسئلے پر مجھ سے نہیں الجھے کہ میں نے نادرا کو اتنی دیر کیوں بٹھائے رکھا تھا۔
میں بھی خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئی اور تپائی سے ایک میگزین اٹھا کر اس طرح ورق گردانی کرنے لگی جیسے ارد گرد کا ماحول بے حد خوشگوار ہو، لیکن میرا ذہن نادرہ کی فائل میں الجھا ہوا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ نادرہ وہ فائل کب کھولے گی، شاید وہ گھر جا کر کھانا کھانے کے بعد اسٹڈی کرنے بیٹھے، اسی صورت میں اس کی نظر میری تحریر پر پڑ سکتی تھی۔ 3 بجے کے قریب رضوان کے ساکت جسم میں کلبلاہٹ سی ہوئی، پھر اس نے آنکھیں کھولیں اور ایک انگڑائی لے کر اٹھ گیا۔ بہت کم سوئے، میرا لہجہ طنزیہ تھا۔ رضوان نے اپنی گھڑی پر نظر ڈالی اور اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، ارے 3 بج گئے، اور اس دوران میں وہ کچھ ہو چکا ہے جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے سندھی زبان میں کہا، یعنی؟ رضوان نے پلکیں جھپکاتے ہوئے پوچھا اور سگریٹ کا پیکٹ کھولنے لگا۔ میں نے اسے تفصیل سے سارے واقعات بتا دیے اور رضوان نے وہ سب کچھ بڑے انہماک سے سنا۔ جب میں خاموش ہو گئی تو وہ بولا، گویا نادرہ ہماری نجات دہندہ بن سکتی ہے۔ ایک امکان تو ہے۔ رضوان نے سگریٹ سلگائی تھی، پھر وہ کچھ سوچتا ہوا ہلکے ہلکے کش لیتا رہا، پھر اچانک اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتا ہوا اردو ہی میں بولا، معدے میں بڑا پرہول سناٹا چھایا ہوا ہے۔ سنو، سوٹ والا بول پڑا، تم لوگ چاہو تو روم سروس کو آرڈر دے کر اپنے لیے کھانا منگوا سکتے ہو۔ اور تم لوگ؟ رضوان نے پوچھا۔ ہم کھانا کھائے بغیر کئی روز تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ سوٹ والا مسکرایا، یہ شعبدے بازی ہمیں نہیں آتی۔ رضوان نے بڑبڑانے والے انداز میں کہا، میں سمجھ چکی تھی کہ ان تینوں کو بھوکا رہنا کیوں گوارا ہے۔ وہ کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتے تھے۔ اگر 2 کی بجائے 5 افراد کا کھانا منگایا جاتا تو روم سروس والوں کو اس پر تعجب ہو سکتا تھا۔ رضوان نے فون کا ریسیور اٹھا کر روم سروس سے رابطہ قائم کیا اور 2 آدمیوں کے لیے کھانے کی ہدایت دی۔ جب ویٹر کھانا لے کر آیا تو وہ تینوں پھر اپنی اپنی پناہ گاہوں میں چھپ گئے۔ کھانے کے دوران میں رضوان پر ایک بار پھر کسی سوچ کا دورہ پڑ گیا اور وہ مجھ سے بالکل مخاطب نہیں ہوا۔ ادھر میں بھی صرف اس خیال میں کھوئی ہوئی تھی کہ شاید اب نادرہ نے اپنی فائل کھول کر دیکھ لی ہو۔ کھانا کھانے کے بعد رضوان کے ساتھ میں نے بھی سگریٹ جلائی۔ رضوان کے چہرے پر سکون ہی سکون بکھرا ہوا تھا، لیکن میں اندازہ کر سکتی تھی کہ یہ ویسا ہی سکون ہے جیسا میرے چہرے پر نظر آ رہا ہوگا۔ در حقیقت میں جتنی پریشان تھی اس سے زیادہ پریشانی رضوان کو ہوگی۔ میں نہ صرف اپنے لیے بلکہ کمانڈر حق کے لیے بھی متفکر تھی۔ نہ جانے اس پر کیا گزری ہوگی۔ میں اندازہ لگانے سے قاصر تھی۔ کچھ دیر بعد ویٹر آیا اور کھانے کے برتن لے کر چلا گیا۔ اس وقفے میں ان دونوں نے خود کو پوشیدہ رکھا۔ آج تمہارا جوڈو اور کیرات سب دھرا رہ گیا، رضوان نے برا سا منہ بنا کر سندھی میں کہا۔ دنیا میں جوڈو اور کیرات کا جو سب سے بڑا ماہر ہے وہ بھی اس سچویشن میں بے بس ہو جائے گا۔ جب 2 ریوالور سامنے ہوں اور درمیانی فاصلہ بھی 8 فٹ سے کم نہ ہو تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو میں اس وقت بتاتا جب اس فن کا ماہر ہوتا۔ تم فضول باتیں کیوں کر رہے ہو؟ میں جھنجھلا گئی۔ وقت گزاری کے لیے کچھ تو ہونا چاہیے، رضوان نے بڑی سادگی سے کہا۔ اگر آپ اجازت دیں تو عشقیہ باتیں شروع کروں؟ بس اب خاموش ہو جاؤ۔ میری جھنجھلاہٹ بڑھ گئی۔ اچھا، رضوان نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور چپ ہو گیا۔ پھر شام ہونے تک وہ خاموش ہی رہا تھا۔ بش شرٹ والے نے بٹن دبا دبا کر کمرے کی چاروں بتیاں روشن کر دیں اور رات کی تاریکی پھیلنے سے کچھ دیر پہلے ہی کمرے میں تیز روشنی پھیل گئی۔ 7 بج چکے تھے جب رضوان نے روم سروس سے رابطہ قائم کیا اور چائے کے لیے کہا۔ ان تینوں نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ ابھی تک ان کے رویے میں کوئی ایسی بات نہیں آئی تھی جسے معاندانہ کہا جا سکتا۔ جب ویٹر چائے لے کر آیا تو وہ تینوں چھپ گئے اور جب ویٹر چلا گیا تو پھر وہ سامنے آ گئے۔ کھانے کی طرح انہوں نے چائے میں بھی شرکت نہیں کی تھی۔ سارا دن انہوں نے صرف پانی پی پی کر گزار دیا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد ویٹر آیا اور چائے کے برتن لے کر چلا گیا۔ اس کے 10 منٹ بعد جب دروازے پر دستک ہوئی تو کمرے کا ہر فرد چونک پڑا۔ ویٹر برتن لے کر جا چکا تھا، اس لیے اب اس کی آمد اس وقت تک ممکن نہیں تھی جب تک اسے بلایا نہ جاتا۔ میں نے کمرے پر چھائے ہوئے سناٹے میں ایک عجیب سا تناؤ محسوس کیا اور سوالیہ نظروں سے ان تینوں کی طرف دیکھا۔ سوٹ والے نے مجھے دروازے کھولنے کا اشارہ کیا اور پھر وہ تینوں بڑی پھرتی سے اپنی اپنی پناہ گاہ میں پہنچ گئے۔ میں دروازے کی طرف بڑھی۔ رضوان اپنی جگہ پر بیٹھا رہا لیکن اس کی نظر دروازے ہی کی طرف تھی۔
میں نے دروازہ کھولا اور کھولتے ہی چونک پڑی۔ اس کا تو کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ دستک دینے والا رؤوف احمد ہوگا۔ وہ براؤن سوٹ میں اس وقت بھی خاصا سمارٹ نظر آ رہا تھا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ دایاں ہاتھ کوٹ کی جیب میں تھا۔ میں چونک کر ایک قدم پیچھے ہٹی ہی تھی کہ اس کا ہاتھ کوٹ کی جیب سے باہر آ گیا، لیکن میرا یہ خدشہ غلط ثابت ہوا تھا کہ اس کے ہاتھ میں بھی ریوالور ہوگا۔ میں نے اس کے ہاتھ میں ایک بے ضرر سی چیز دیکھی۔ وہ غالباً وزٹنگ کارڈ تھا۔ ملاحظہ فرمائیے، اس نے کارڈ میری طرف بڑھاتے ہوئے مسکرا کر کہا اور کمرے میں آ گیا۔ غیر شعوری طور پر میرے ہاتھ نے جنبش کی اور وہ کارڈ اس کے ہاتھ سے میرے ہاتھ میں منتقل ہو گیا۔ کارڈ پر لکھا تھا، سپریڈنٹ رؤوف احمد فرام CIA۔ میں نے حیرت سے منہ کھول کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اب خود ہی پلٹ کر دروازہ بند کر رہا تھا۔ بولٹ لگانے کے بعد وہ مڑا اور اس نے کمرے پر ایک طائرانہ نظر ڈالی۔ اب چھپے رہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بلند آواز میں بولا۔ میں نے تیزی سے گھوم کر پیچھے دیکھا۔ وہ تینوں اپنی پناہ گاہ سے نکل رہے تھے اور اب ان میں سے کسی کے ہاتھ میں بھی ریوالور دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ رضوان کے چہرے پر بھی حیرت کے تاثرات تھے اور وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ تم تینوں جا سکتے ہو، رؤوف احمد نے تحکمانہ لہجے میں ان تینوں سے کہا اور وہ ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ اب رؤوف احمد نے پھر میری طرف دیکھا اور مسکرا کر بولا، کیا آپ مجھ سے بیٹھنے کے لیے نہیں کہیں گی؟ تشریف رکھیے۔ میں نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا کر کہا۔ میرا ذہن اب اس خط پر چل نکلا تھا کہ کیا کوئی نیا جال بچھایا جا رہا ہے۔ رؤوف احمد ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ تینوں کمرے سے جا چکے تھے۔ اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو دروازہ بند کر لیجئے، رؤوف احمد نے مجھ سے کہا۔ جب میں دروازہ بند کر کے مڑی تو رضوان رؤوف احمد کو گھور رہا تھا۔ میں ان کے قریب پہنچ گئی۔ رؤوف احمد کا کارڈ اب بھی میرے ہاتھ میں تھا۔ وہ رضوان نے مجھ سے لے لیا اور اس پر ایک اچٹتی سی نظر ڈالنے کے بعد تیوریاں چڑھا کر رؤوف احمد کو گھورنے لگا۔ یہ کارڈ تو کوئی اہمیت نہیں رکھتا، رضوان نے خشک لہجے میں کہا۔ گنگو تیلی بھی ایسے ہزاروں کارڈ چھپوا سکتا ہے۔ اگر آپ دیکھنا پسند کریں تو میرے پاس شناختی کارڈ بھی ہے۔ رؤوف احمد مسکرایا۔ شناختی کارڈ دیکھ کر ہی اطمینان ہو سکتا ہے۔ ضرور ضرور۔ اس نے اپنی جیب سے شناختی کارڈ نکالا لیکن رضوان کو دکھانے کی بجائے میری طرف بڑھا دیا۔ مجھے یقین ہے کہ اب آپ مطمئن ہو جائیں گی۔ آپ تشریف تو رکھیں۔ میں غور سے اس کا شناختی کارڈ دیکھتی ہوئی اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ پھر میں نے ایک طویل سانس لے کر وہ کارڈ رضوان کی طرف بڑھا دیا۔ رضوان نے بھی کارڈ کو غور سے دیکھا اور پھر خشک لہجے میں بولا، قانون کے محافظوں کا یہ رویہ تو بہرحال ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ میں اس کی وضاحت ضرور کروں گا۔ رؤوف احمد نے رضوان کی اس بات کا جواب میری طرف دیکھتے ہوئے دیا، لیکن یہ ضروری ہے کہ میری اور آپ کی گفتگو تنہائی میں ہو۔ اب مجھے یوں محسوس ہونے لگا تھا جیسے معاملہ بہت گمبھیر ہو گیا ہو۔ رؤوف احمد کے مطالبے پر رضوان کی پیشانی شکن آلود ہو گئی تھی، لیکن جب میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ اسے دوسرے کمرے میں چلا جانا چاہیے تو وہ ڈھیلا پڑ گیا۔ یہ صاف محسوس ہو گیا تھا کہ اسے یہ بات بہت ناگوار گزری ہے۔ شکریہ، رؤوف احمد نے مجھ سے اس وقت کہا جب رضوان نے اندرونی کمرے میں جانے کے بعد بڑے زور سے دروازہ بند کر لیا تھا۔ فرمائیے، میں اسپاٹ لہجے میں بولی۔ سب سے پہلے تو میں اس بات کی معذرت چاہتا ہوں کہ آج دن بھر آپ کو میری وجہ سے زحمت ہوئی۔ میرا خیال ہے کہ ان تکلفات کی ضرورت نہیں، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ میں خود بھی ان تکلفات میں نہیں پڑھنا چاہتا کیونکہ وقت بہت کم ہے، رؤوف احمد نے اپنی رسٹ واچ پر نظر ڈالتے ہوئے کہا اور پھر آگے جھک کر بہت ہی مدھم سرگوشی میں بولا، پریزیڈنٹ اسی وقت آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ پریزیڈنٹ؟ میں نے حیرت سے کہا، کون پریزیڈنٹ؟ آہستہ بولیے، رؤوف احمد نے پہلے ہی کسی انداز میں سرگوشی کی۔ پریزیڈنٹ سے میری مراد صدر مملکت سے ہے۔ میں سناٹے میں آ گئی۔ یہ تصور بھی محال تھا کہ کسی وقت خود پریزیڈنٹ مجھ سے ملنے کے خواہش مند ہوں گے۔ رؤوف احمد پھر بولا، آپ کو اسی وقت میرے ساتھ پریزیڈنٹ ہاؤس چلنا ہے اور ہونے والی اس ملاقات کا علم ابھی تک کسی چوتھے فرد کو نہیں ہے۔ پریزیڈنٹ کی خواہش ہے کہ وہ چوتھا فرد کبھی پیدا نہ ہو۔ میں رؤوف احمد کی صورت دیکھتی رہ گئی۔ میں پھر عرض کروں گا کہ وقت بہت کم ہے۔ رؤوف احمد اپنی گھڑی پر نظر ڈال کر مضطربانہ انداز میں بولا، یہ معاملہ اتنا اہم ہے کہ میں سوچنے کے لیے وقت چاہوں گی، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ اوہ، رؤوف احمد کی آنکھوں سے پریشانی جھانکنے لگی۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے کہا، اچھی بات ہے، آپ 5 منٹ سوچ لیں۔
دراصل وقت کی کمی اس لیے ہے کہ پریزیڈنٹ رات ہی کو کسی وقت کراچی جا رہے ہیں اور روانگی سے قبل آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں اس معاملے میں سوچے سمجھے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتی تھی۔ اتنی خفیہ ملاقات کا سبب میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور نہ جانے کیوں میں یہ محسوس کرنے لگی تھی جیسے عنقریب میں کسی سیاسی اسکینڈل میں بھی ملوث ہو جاؤں گی۔ ان دنوں ملک کے حالات بڑے نازک موڑ پر محسوس ہو رہے تھے۔ پریزیڈنٹ کی شخصیت لوگوں کی نظر میں مشتبہ ہو چکی تھی۔ سیاسی فضا میں حبس سا تھا، اور بادل کسی وقت بھی برس سکتے تھے۔ ان حالات میں پریزیڈنٹ سے یہ خفیہ ملاقات کرتے ہوئے میرا دل ڈر رہا تھا، گو کہ اس سے پہلے خود میں نے پریزیڈنٹ سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا اور ان سے مل بھی چکی تھی، لیکن یہ صورتحال بہت مختلف تھی کہ خود پریزیڈنٹ مجھ سے ملنا چاہتے تھے۔ 5 منٹ ہو گئے۔ رؤف احمد بولا تو میں اپنے خیالات سے چونکی۔ اچھا چلیے، میں نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے فیصلہ کیا۔ آپ مسٹر رضوان کو بھی نہیں بتائیں گی کہ آپ میرے ساتھ کہاں جا رہی ہیں؟ بہتر ہے، میں نے کہا۔ میں دل ہی دل میں فیصلہ کر چکی تھی کہ پریزیڈنٹ سے ملنے کے بعد اگر میں نے اس ملاقات کے پس منظر میں کسی قسم کا اشتباہ محسوس کیا تو پھر میں اپنی پہلی فرصت میں وزیر خارجہ سے بھی اپنے طور پر ایک خفیہ ملاقات ضرور کروں گی۔ سیاسی افق پر وہی ایک ایسا چہرہ تھا جس پر اعتبار کر لینے کو جی چاہتا تھا۔ تہران ایئرپورٹ کے VIP روم میں ان سے میری ایک ملاقات ہو بھی چکی تھی، اور انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر کبھی کسی معاملے میں مجھے ان کی مدد درکار ہو تو ان سے فوراً مل لوں۔ اب شاید وہ وقت قریب آ گیا تھا جب مجھے ان سے ملنا پڑتا۔ سپرنٹنڈنٹ رؤف احمد کار ڈرائیو کر رہا تھا اور میں اس کے برابر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ملک کی سیاسی فضا کے داؤ پیچ میرے ذہن میں اچھل کود مچائے ہوئے تھے۔ ان سب باتوں کو پس منظر میں رکھ کر میں یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی کہ صدر مملکت سے میری یہ ملاقات کس نوعیت کی ہوگی۔ میرا یہ احساس بڑا عجیب تھا کہ میں کسی سیاسی گورکھ دندے میں پھنسنے والی ہوں۔ ایسے بے بنیاد خیالات کو عموماً احمقانہ قرار دیا جاتا ہے، لیکن 100% موقعوں پر ایسا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات اس قسم کے خیالات چھٹی حس کا کرشمہ ہوتے ہیں، اور حیات انسانی کا یہ عجوبہ یعنی یہ پراسرار چھٹی حس مردوں کی بنسبت عورتوں میں زیادہ قوی ہوتی ہے۔ بعد میں یہ ثابت بھی ہو گیا کہ میرا یہ خیال احمقانہ نہیں بلکہ چھٹی حس کا کرشمہ تھا۔ میری قوت فکر کی روشنی مستقبل کے دھندلکے میں داخل ہونے کی کوشش کرتی رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ زمانہ حال و ماضی کی الجھی ہوئی ڈور بھی میرا امتحان لیتی رہی۔ رؤف احمد نے مجھے سارا دن ہوٹل کے کمرے میں محبوس رہنے پر مجبور کر دیا تھا، اور میں اس کی وجہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ مجھے یہ جاننے کا بھی اضطراب تھا کہ اس دوران میں کیا کچھ ہو چکا ہوگا۔ میں خاص طور سے الماس کے لیے فکر مند تھی، جس کے وجود کی مہکار کسی آغوش کی زینت بننے کی بجائے جاگیردار شوکت کے زندان میں محبوس تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس پر کیا گزری ہوگی، لیکن میرے خیال کے مطابق رؤف احمد کو اس کے بارے میں مکمل معلومات ہوں گی۔ راہ میں مجھے رؤف احمد سے اس موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع نہیں مل سکا تھا، کیونکہ قصر صدارت تک کا فاصلہ طے ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگی تھی۔ پھر رسمی کارروائی میں بھی زیادہ وقت صرف نہیں ہوا، اور مجھے اس کمرے میں پہنچا دیا گیا جہاں صدر کی پروقار شخصیت میری منتظر تھی۔ ان کے چہرے سے تفکر کا اظہار ہو رہا تھا۔ پیشانی پر موٹی موٹی سلوٹیں پڑی ہوئی تھیں، لیکن مجھے دیکھ کر انہوں نے اپنے چہرے پر خوشگوار تاثر لانے کی کوشش کی۔ میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے مسکرا کر جواب دیا اور بولے، تم حیران تو ہوگی کہ میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے۔ میں نے ان کے انداز تخاطب میں نمایاں تبدیلی محسوس کی۔ پہلی ملاقات میں انہوں نے مجھے تم کہہ کر مخاطب نہیں کیا تھا۔ مجھے ان کی یہ بے تکلفی گراں نہیں گزری۔ میں نے اسی بے تکلفی کو بزرگانہ انداز سمجھا تھا، کیونکہ وہ بہرحال عمر میں مجھ سے بڑے تھے۔ میری حیرت ایک قدرتی امر ہے جناب والا، میں نے کہا۔ کیا آپ کے خیال میں مجھے حیران نہیں ہونا چاہیے؟ صدر آہستہ سے ہنسے، لیکن فوراً ہی پھر سنجیدہ ہو گئے۔ آپ بہت پریشان نظر آ رہے ہیں جناب۔ میں بولے بغیر نہیں رہ سکی۔ پریشان؟ ہاں، میں پریشان تو ہوں، لیکن تمہارے الفاظ کے مطابق بہت پریشان نہیں ہوں۔ صدر مسکرائے تھے، لیکن مسکراہٹ زیادہ جاندار نہیں تھی۔ دراصل میں تم سے آفاق کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا۔ وہ دوبارہ تو تمہارے لیے پریشانی کا باعث نہیں ہوا؟ جی نہیں، مجھے ان سے پھر کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ آج مجھے ان دیواروں سے بڑی گھٹن محسوس ہو رہی ہے۔ اچانک صدر کھڑے ہو گئے۔ آؤ ذرا باہر چلیں۔ باہر؟ میرا متعجب ہونا فطری تھا۔ باہر سے میری مراد پائیں باغ سے ہے۔
صدر نے بتایا۔ میں اپنے ذہن میں الجھ کر رہ گئی۔ صدر کا رویہ اور انداز میری سمجھ سے بالاتر تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لیے ہوئے کمرے سے نکلے اور پائیں باغ تک چلے آئے۔ سیکیورٹی کے آدمیوں کو انہوں نے دور رہنے کی ہدایت کر دی تھی۔ پائیں باغ پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ جگہ جگہ روشنی موجود تھی۔ ایک جگہ سائبان سا بنا ہوا تھا جس کے نیچے کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ اس جگہ بیٹھ کر آس پاس کے ماحول پر نظر رکھی جا سکتی تھی۔ صدر نے اس جگہ کا انتخاب کر کے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ وہ مجھ سے کوئی اہم ترین گفتگو کرنے والے ہیں، کوئی ایسی گفتگو جس کا ایک لفظ بھی کسی اور کے کانوں تک نہیں پہنچنا چاہیے تھا۔ میں اپنے جسم میں سنسناہٹ سی پھیلتی ہوئی محسوس کرنے لگی اور میرے دل کی دھڑکنوں میں ناہمواری آ گئی۔ عنقریب میں کسی اہم معاملے میں صدر کی رازدار بننے والی تھی۔ بیٹھو، صدر نے سگار سلگا کر میری طرف دیکھا، کیونکہ میں خیالات میں کھوئی ہوئی بدستور کھڑی تھی۔ اوہ شکریہ جناب والا، میں نے چونک کر کہا اور ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ اب تو تم ہی بہت پریشان نظر آ رہی ہو۔ صدر ایک بار پھر مسکرائے۔ پریشان تو نہیں، لیکن میں بہت بری طرح الجھ کر رہ گئی ہوں۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے آپ کوئی ایسی گفتگو چھیڑنے والے ہیں جس جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی۔ تمہارا یہ احساس بالکل درست ہے۔ میں ایک ایسی گفتگو کا آغاز کرنے والا ہوں جو تمہارے لیے بہت عجیب و غریب ہوگی۔ صدر کے گمبھیر لہجے اور ان فکروں نے میرے اعصابی تناؤ میں اضافہ کر دیا۔ صدر نے سگار کا ایک گہرا کش لیا اور کچھ سوچنے لگے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ گفتگو کا آغاز کرنے کے لیے مناسب الفاظ ڈھونڈ رہے ہوں۔ پھر جب انہوں نے بولنا شروع کیا تو ان کا انداز ایسا تھا جیسے حروف کو بڑی احتیاط سے چن چن کر لفظ پرو رہے ہوں۔ میں اس بات سے اچھی طرح واقف ہو چکا ہوں صبیحہ بانو کہ تم ایک محب وطن عورت ہو، اس لیے مجھے یقین ہے کہ میں جو کچھ بھی کہوں گا تم اسے اپنے دل کے مدفن میں چھپا دو گی۔ اگر مجھ کو اس کا یقین نہ ہوتا تو اس وقت تم میرے سامنے نہ ہوتیں۔ صدر نے قدرے توقف کیا اور سگار کے دو ایک کش لینے کے بعد دوبارہ بولنے لگے۔ ہر ذی شعور انسان کی طرح تم بھی یہ جانتی ہوگی کہ آج کا امریکہ خود کو ساری دنیا کا پروردگار سمجھنے لگا ہے۔ نہ صرف سمجھنے لگا ہے بلکہ دوسروں کو یہ باور کرانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر ڈالتا ہے۔ اس سلسلے میں امریکہ کی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی انتہائی اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ ساری دنیا میں وہ اتنی فعال اور مؤثر ہے کہ بعض چھوٹی چھوٹی سلطنتوں کے سربراہ تو اس کے نام ہی سے کانپ جاتے ہیں۔ جن ملکوں کی فضا میں امریکہ کی مخالفت کی ہوا چل جائے وہاں یہ ایجنسی بہت زیادہ متحرک ہو جاتی ہے۔ آج کل کچھ ایسی ہی کیفیت پاکستان میں بھی ہو گئی ہے۔ میں نے اتنی احتیاط سے پہلو بدلا جیسے مجھے خدشہ ہو کہ عدم احتیاط کی صورت میں صدر کی اس رواں دواں تقریر کو ٹھیس پہنچ جائے گی۔ صدر کی انگلیوں میں دبے ہوئے سگار کے سرے پر راکھ جمع ہوتی رہی اور میرے ذہن میں چنگاریاں سلگنے لگیں۔ جب کوئی سربراہ مملکت پرتشویش لہجے میں CIA کا ذکر کر رہا ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ بس اب ہر طرف شعلے بھڑک اٹھیں گے۔ صدر نے کچھ رک کر پھر بولنا شروع کیا۔ ہماری آزاد خارجہ پالیسی اور چین سے مضبوط دوستی امریکہ کی طبع نازک پر گراں گزری ہے۔ صدر کا لہجہ طنزیہ ہو گیا۔ صدر امریکہ کی خواہش ہے کہ چین کو دھتکار دیں، جبکہ چین ہمارا سب سے عظیم دوست ہے۔ ہم اس کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتے۔ ہمارے اس موقف کو محسوس کر کے امریکہ نے پچھلے دنوں عوام کو بغاوت پر اکسانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کی یہ سازش کامیاب نہیں ہو سکی۔ قبل از وقت ہی نقاب اٹھ گیا۔ غالباً اسی کے نتیجے میں امریکی سفارت خانے کے عملے کو واپس امریکہ بلایا جا رہا ہے۔ ان کی جگہ دوسروں کو بھیجا جائے گا۔ خیال اغلب ہے کہ سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی کا نیا تربیت یافتہ عملہ پاکستان آ کر کوئی نیا گل کھلانے کی کوشش کرے گا۔ میں دھیرے سے سر ہلا کر رہ گئی۔ میرا اعصابی تناؤ بڑھتا ہی جا رہا تھا کیونکہ صدر نے ابھی تک یہ بات نہیں بتائی تھی کہ میرے سامنے ان سب باتوں کے اظہار سے ان کا مقصد کیا ہے۔ وہ مسلسل بولتے رہے۔ اس وقت ہمارا ملک اپنی تاریخ کے بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے۔ ہندوستان کی ہمسائیگی ہمیں نہ تو ماضی میں راس آئی ہے اور نہ مستقبل میں اس کے راس آنے کا کوئی امکان ہے۔ گو کہ معاہدہ رن کچھ کے بعد ہمارے تعلقات بظاہر کچھ خوشگوار ہو چلے ہیں، لیکن حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ کل یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ CIA ان حالات کو اپنی مقصد براری کے لیے استعمال کر سکتی ہے اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ مستقبل قریب میں پاکستان کو کسی کٹھن امتحان سے گزرنا ہوگا۔ اب میری قوت برداشت جواب دے گئی اور میں بول پڑی،
لیکن جناب والا، میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آپ مجھے یہ سب کچھ کیوں بتا رہے ہیں۔ میں نہ تو اپنے ملک کی سرکاری مشینری کا کوئی پرزہ ہوں اور نہ پولیٹیشین ہوں۔ میں تمہیں یہ سب کچھ اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم محب وطن ہو۔ محب وطن تو ہر پاکستانی ہے جناب والا، غداروں کی تعداد تو گنی چنی ہوگی۔ بے شک ہر پاکستانی محب وطن ہے، لیکن ہر پاکستانی میں وہ صلاحیت نہیں ہوگی جو تم میں ہے۔ میں اب بھی آپ کا مطلب نہیں سمجھی جناب والا۔ گستاخی تو ہوگی، لیکن مجھے عرض کرنے دیجیے کہ میں آپ سے صاف صاف گفتگو کی متمنی ہوں۔ میں اب صاف صاف ہی گفتگو کروں گا، صدر نے کہا، لیکن اس گفتگو سے پہلے یہ سب کچھ بتانا ضروری تھا۔ صدر نے سگار کا کش لینا چاہا مگر ناکام ہو گئے، کیونکہ سگار بجھ چکا تھا۔ انہوں نے لائٹر کے لیے اپنی جیبیں ٹٹولیں اور جب لائٹر نہیں ملا تو انہوں نے سگار پھینک دیا۔ ایک ٹھنڈی سانس لی اور پھر میری طرف دیکھتے ہوئے بولے، اس وقت میری ذات امریکی CIA کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح کھٹک رہی ہے اور خدشہ ہے کہ وہ لوگ اس کانٹے کو اپنی راہ سے ہٹانے کی کوشش کریں گے۔ میں مضطربانہ انداز میں کھڑی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ تو کیا الفاظ میرے حلق میں پھنس گئے۔ ہاں، صدر نے سر ہلا کر کہا، اس بات کا امکان ہے کہ مجھے ختم کر دینے کی کوشش کی جائے۔ کیا میں اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد کر سکتی ہوں جناب؟ میں نے تیزی سے کہا۔ ہاں، صدر نے سر ہلایا۔ میرے گرد کسی بھی سازش کا جال بنا جا سکتا ہے۔ اس سازش سے باخبر ہونے کے لیے میں نے خاص طور سے کچھ لوگوں کا انتخاب کیا ہے۔ وہ لوگ میرے ارد گرد کی فضا پر کڑی نظر رکھیں گے اور ان کی کوشش ہوگی کہ میرے خلاف ہونے والی کوئی سازش ان کی نظروں سے چھپی نہ رہ سکے۔ خوب، میں نے زیر لب کہا۔ مجھے یہ سن کر افسوس ہوا تھا کہ صدر نے صرف اپنی ذات اور اپنے اقتدار کے بارے میں سوچا تھا۔ وہ تو سربراہ مملکت خداداد تھے، انہیں صرف یہ سوچنا چاہیے تھا کہ CIA کے پراسرار ہاتھ پورے ملک کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ لیکن صدر پھر بولے، میں ان لوگوں پر کلی اعتماد نہیں کر سکتا۔ عین ممکن ہے کہ ان میں سے کسی کا تعلق CIA سے ہو یا وہ بعد میں CIA کا اعلی کار بن جائے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ان لوگوں پر بھی نظر رکھی جائے، ان کے بارے میں بھی تحقیقات ہوتی رہے، اور اسی کام کے لیے میں نے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ میں نے بے اختیار ایک بہت طویل سانس لی۔ اب کہیں جا کر یہ بات سمجھ میں آئی تھی کہ صدر نے مجھے ملاقات کا شرف کیوں بخشا تھا۔ گویا وہی بات کرسی نشیں ہوئی تھی جس سے مجھے چھٹی حص نے قبل از وقت آگاہ کر دیا تھا۔ اس وقت میں اپنی زندگی کے اہم ترین موڑ پر کھڑی ہوئی تھی اور مجھے ایک فیصلہ کرنا تھا۔ قابل عمل صورتیں صرف دو ہی تھیں، ایک یہ کہ میں واپس لوٹ جاؤں اور دوسری یہ کہ قدم بڑھا دوں۔ مؤخر الذکر اقدام مجھے سیاسی جرائم کی اس فضا میں لے جاتا جہاں ایک ایک سانس پر 10 بندشیں ہوتی ہیں۔ گو کہ مجھے اس فضا کا کوئی تجربہ نہیں تھا، لیکن میں اندازہ ضرور لگا سکتی تھی کہ اس ماحول میں زندگی کتنی کٹھن اور کتنی ارزاں ہو جاتی ہوگی۔ وہ میری زندگی کا ایک سنسنی خیز تجربہ ہوتا، اور میں اس وقت صدر مملکت کے سامنے بیٹھی ہوئی یہ محسوس کر رہی تھی کہ میں اپنے دل و دماغ کی مکمل آزادی کے ساتھ یہ تجربہ کرنے پر آمادہ ہوں۔ اس تجربے میں کوئی قباحت یا ہچکچاہٹ اگر کوئی ہو سکتی تھی تو صرف یہ کہ صدر نے جو کچھ کہا حقیقت وہی تھی، یا اس کے پس پردہ کچھ اور بھی تھا۔ اب صدر نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے ذہن میں یہ سوال ضرور پیدا ہوا ہوگا کہ میں نے اس پیچیدہ معاملے کے لیے تمہارا ہی انتخاب کیوں کیا ہے۔ جی ہاں جناب، میں نے مسکرا کر بے تکلفانہ کہہ دیا۔ اگر میرے ذہن میں یہ سوال پیدا نہ ہوتا تو یہ غالباً میرے ذہن کی انبار ملٹی ہوتی۔ میرے اس جملے پر صدر بڑی خوش دلی سے مسکرائے اور ایک لمحاتی سی ہنسی کے ساتھ بولے، دراصل میں اس دوران میں تمہارے متعلق خاصی تحقیق کر چکا ہوں۔ شاید اس ملک میں بیگم پرتاپ گڑھ کے بعد میں وہ دوسرا شخص ہوں جس کو تمہارے ماضی کا علم ہو چکا ہے۔ کہ کیا؟ میں بوکھلا کر کھڑی ہو گئی۔ بیٹھو بیٹھو، صدر نے ہاتھ اٹھا کر تسلی دینے والے انداز میں کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے ماضی پر پڑے ہوئے پردوں میں سے ایک پردہ بھی میری وجہ سے کبھی نہیں اٹھے گا۔ میں نے ان پردوں کو اٹھا کر جو کچھ دیکھا ہے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھول جانے کی کوشش کروں گا۔ تمہارا ہر راز میرے سینے میں دفن رہے گا۔ خیر چھوڑو اس تذکرے کو۔ ہاں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں تمہارے بارے میں مکمل تحقیقات کر چکا ہوں۔ تمہاری شخصیت کا وہ پہلو بھی پوری طرح میری نظر میں آ چکا ہے جسے خدائی فوجدار کہتے ہیں۔ تم معاشرے کی برائیوں کے سامنے جس طرح سینہ سپر ہو جاتی ہو، اس طرح کوئی محب وطن ہی کر سکتا ہے۔ میں یہ بھی جان چکا ہوں کہ تم بڑی منقسم شخصیتیں رکھتی ہو
اور انہی شخصیتوں میں سے تمہارا ایک روپ معاشرے کی نظر میں قابل اعتراض بھی ہے، لیکن میں اس موضوع پر تم سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا۔ میں سمجھ گئی کہ صدر کا اشارہ میری ہم جنس پرستی کی طرف تھا، گو کہ میں اس سلسلے میں اپنے نظریات اور دلائل رکھتی ہوں، مگر چونکہ صدر اس موضوع پر گفتگو کرنے کے موڈ میں نہیں تھے، لہٰذا میں بھی ٹال گئی۔ بحث کرنے کی ضرورت تو اس وقت ہوتی جب مد مقابل میرے اس روپ پر کوئی جارحانہ حملہ کرتا۔ صدر کہتے رہے، تمہاری شخصیت کا وہ پہلو جس کو میں نے خدائی فوجدار کہا ہے، اس کے بارے میں تازہ ترین معلومات مجھے رؤف سے حاصل ہوئی تھیں، اور وہ آخری باتیں تھیں جو مجھ تک پہنچیں۔ اس کے بعد ہی میں نے فیصلہ کیا تھا کہ تم سے یہ کام لوں گا، لیکن ابھی تمہارا فیصلہ باقی ہے کہ تم یہ کام کرنا چاہو گی یا نہیں۔ میں تم پر کوئی دباؤ نہیں ڈالنا چاہتا، تم سوچ سمجھ کر بڑی آزادی سے کوئی فیصلہ کرنا۔ ہاں، اتنا میں ضرور چاہوں گا کہ اگر تم میری خواہش کے خلاف فیصلہ کرو تو اس گفتگو کا تذکرہ کسی سے نہ کرنا جو اس وقت ہمارے مابین ہوئی ہے۔ تم جو کچھ بھی فیصلہ کرو اس سے رؤف کو آگاہ کر دینا، وہی ایک ایسا آدمی ہے جس پر میں مکمل اعتماد کر سکتا ہوں، وہ میرے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا سکتا ہے۔ آج میرے ساتھ رؤف کا جو رویہ، اس کے بارے میں تم رؤف ہی سے بات کرنا۔ صدر نے اپنی گھڑی پر نظر ڈال کر میری بات کاٹتے ہوئے کہا، مجھے ان سب باتوں کا علم ہے اور میں تمہیں مطمئن بھی کر سکتا ہوں، لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے، میں کراچی جا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے تم رؤف سے گفتگو کر لو گی تو بھی مطمئن ہو جاؤ گی، کل تک تم اسے اپنے فیصلے سے آگاہ بھی کر دینا، وہ مجھے اس کے بارے میں اطلاع دے دے گا۔ آخری جملہ کہہ کر صدر کھڑے ہو گئے۔ میں ابھی بہت سی باتیں کرنا چاہتی تھی، ایسی باتیں جن میں ڈاکٹر فونگ کی شخصیت کو اولیت حاصل ہوتی، لیکن موقع ایسا تھا کہ میں چپ رہ گئی۔ مجھے خوب اندازہ تھا کہ ایک سربراہ مملکت کے وقت کا ایک ایک لمحہ کتنا اہم اور کتنا قیمتی ہوتا ہے۔ صدر مجھے جو کام سونپنا چاہتے تھے میں اس کے بارے میں ایک قطعی فیصلہ کر چکی تھی، لیکن جب صدر نے خود ہی مجھے ایک دن کی مہلت دے دی تو میں نے بھی یہی مناسب سمجھا کہ اظہار میں کوئی عجلت نہ کروں۔ میں بہرحال اس سلسلے میں وزیر خارجہ سے ضرور ملنا چاہتی تھی، اور میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ ان سے اس گفتگو کو چھپاؤں۔ وہ ایک ایسی شخصیت تھی جس پر اعتماد کرنے کو میرا دل چاہتا تھا۔ ان سیاسی جھگڑوں میں پڑھنے سے قبل میں ان کو صورتحال سے باخبر کرنا ضروری سمجھ رہی تھی۔ قصر صدارت سے واپسی پر میں نے رؤف احمد کو ان سوالات کا نشانہ بنایا جو میرے ذہن کو الجھائے ہوئے تھے۔ سوالات کی اس بوچھاڑ کو رؤف احمد نے اپنی مسکراہٹ کی ڈھال پر روکا اور پھر کہا، آپ کے سوالات کا باری باری جواب دینا تو ذرا مشکل ہے، لہٰذا بہتر ہوگا کہ میں ترتیب سے سارے واقعات دہراتا چلا جاؤں۔ میری اس کہانی میں آپ کو اپنے ہر سوال کا جواب مل جائے گا۔ یوں ہی صحیح، میں نے سر ہلا کر کہا۔ اس وقت بھی ڈرائیونگ سیٹ رؤف نے ہی سنبھال رکھی تھی، اس کی نظریں ونڈ سکرین پر جمی ہوئی تھیں، اور اس نے بولنا شروع کیا، غالباً آپ کو علم نہ ہوگا کہ ریشما کے قتل کا کیس پولیس کے ہاتھوں سے نکل کر سینٹرل انٹیلیجنس کے پاس آ گیا ہے۔ اس تبدیلی سے پہلے ہی میں آپ کے بارے میں تحقیقات شروع کر چکا تھا۔ میرا یہ عمل آنریبل پریزیڈنٹ کی ہدایات کے وجہ سے تھا۔ پھر جب ریشما کے قتل کا معاملہ میرے محکمے میں آیا تو میں نے کوشش کر کے اسے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ کل جب آپ جاگیردار شوکت کے گاؤں کی طرف روانہ ہوئی تھیں تو میں اپنی واٹر کول انجن کی موٹر سائیکل پر آپ کے تعاقب میں تھا۔ جنوں کی گڑی میں بھی میں نے آپ پر نظر رکھی، اور جب آپ اس قیدی لڑکی کے کمرے میں چلی گئیں تو میں گڑی سے نکل کر آپ کی جیپ کے پاس پہنچا۔ میں آپ کی اور مسٹر رضوان کی گفتگو سننا چاہتا تھا، لہٰذا میں نے جیپ میں ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر فٹ کر دیا۔ اس موقع پر میرے ذہن میں ایک سوال مچلا تھا، لیکن میں نے اسے نوکے زبان پر آنے کی اجازت نہیں دی، چونکہ رؤف احمد خود ہی سب کچھ بتانے پر آمادہ تھا، لہٰذا میری بے صبری ایک بچکانہ سی بات ہوتی۔ بہتر یہی تھا کہ میں خاموشی سے رؤف احمد کا بیان سنتی رہوں۔ اب وہ کہہ رہا تھا، ٹرانسمیٹر فٹ کرنے میں کچھ زیادہ وقت لگ گیا، جس کی وجہ سے مجھے وہاں سے ہٹنے کا موقع نہیں مل سکا۔ میں اپنے کام سے فارغ ہوا ہی تھا کہ آپ اور رضوان صاحب وہاں پہنچ گئے۔ میں چونکہ آپ لوگوں کی نظر میں آ گیا، لہٰذا مجھے اپنی موٹر سائیکل کی خرابی کا قصہ گڑھنا پڑا۔ اس طرح مجھے آپ لوگوں کے ساتھ ہی شہر تک آنا پڑا۔ جب آپ مجھے ہوٹل پر اتار کر چلی گئیں تو میں نے اپنی جیب سے وہ ریسیونگ سیٹ نکال لیا جس پر آپ کی اور مسٹر رضوان کی گفتگو سنی جا سکتی تھی۔ جب میں نے آپ دونوں کی باتیں سنی تو مجھے اپنے اناڑی پن پر بہت غصہ آیا۔ یہ اناڑی پن ہی تھا کہ آپ نے میری شخصیت کے مشتبہ پہلو کو تاڑ لیا تھا،
اور سمجھ گئی تھیں کہ جنوں کی گڑی میں آپ لوگوں کی نگرانی کرنے والا میں ہی تھا۔ پھر جب آپ دونوں ہوٹل پہنچ گئے تو آپ نے جیپ سے اترنے سے پہلے ہی یہ ارادہ ظاہر کر دیا تھا کہ آپ تھوڑی دیر بعد پھر جنوں کی گڑی کی طرف جائیں گی، کیونکہ آپ الماس کو ان لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر بے خبر نہیں ہونا چاہتیں۔ میں ایک طویل سانس لے کر رہ گئی۔ اب وہ باتیں بھی میری سمجھ میں آنے لگی تھیں جو رؤف نے ابھی نہیں بتائی تھیں، لیکن الماس کی طرف سے میری فکر مندی بدستور قائم تھی۔ نہ جانے اس بیچاری پر کیا گزری ہوگی، یہ سوال مجھے مضطرب کیے ہوئے تھا۔ بہرحال اب بھی میں خاموشی ہی سے رؤف احمد کی آپ بیتی سنتی رہی۔ اس موقع پر میں نے فیصلہ کیا کہ آپ کو الماس کے معاملے سے دور رکھوں اور خود ہی صورتحال سے نپٹوں۔ رؤف احمد کہتا رہا، آپ کے بارے میں تھوڑی بہت تحقیقات سے ہی اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ جاگیردار شوکت کے معاملے میں آپ کا دامن ہر آلودگی سے پاک ہے۔ جنوں کی گڑی میں الماس کی موجودگی اور اس کے ساتھ جاگیردار کے رویے نے بڑی حد تک ثابت کر دیا تھا کہ وہ شخص مجرمانہ کردار کا مالک ہے۔ میں اس کے معاملے کو اپنے ہاتھوں سے انجام تک پہنچانا چاہتا تھا، اس لیے مجھے فیصلہ کرنا پڑا کہ آپ کو ہوٹل سے نکلنے ہی نہ دوں۔ میں نے اپنے محکمے کے 3 آدمی آپ کو روکنے کے لیے بھیج دیے۔ میں نے ان کو سختی سے ہدایت کر دی تھی کہ آپ کے ساتھ کوئی توہین آمیز رویہ اختیار نہ کیا جائے۔ اس طرف سے مطمئن ہونے کے بعد میں جاگیردار کے گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ رؤف احمد نے خاموش ہو کر سٹیئرنگ پر سے اپنا بایاں ہاتھ اٹھایا اور کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی پر نظر ڈالی۔ اوہ، اس کے منہ سے نکلا، اور پھر اس نے اچانک رفتار میں خاصا اضافہ کر دیا۔ کیا آپ کو کہیں پہنچنے کی جلدی ہے؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، رؤف احمد نے جواب دیا۔ میں آپ کو ہوٹل کے دروازے پر ہی چھوڑ کر رخصت ہو جاؤں گا۔ ہوٹل قریب آ چکا تھا اور میرے خیال کے مطابق اتنے وقت میں رؤف احمد باقی واقعات نہیں سنا سکتا تھا، اس لیے میں مضطرب ہو گئی۔ میں الماس اور جاگیردار شوکت کے بارے میں سب کچھ جان لینے کے لیے بے چین تھی۔ ان دونوں کے علاوہ مجھے ڈاکٹر فونگ کا خیال بھی تھا کہ اس کا کیا ہوا۔ میرا خیال ہے کہ آپ ہوٹل پہنچتے ہی سو جائیں گی، کیونکہ آپ نے ساری رات جاگ کر گزاری ہے۔ شاید مجھے فوری طور پر نیند نہ آ سکے۔ کیوں؟ میں الماس اور جاگیردار شوکت کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین ہوں۔ ان کے بارے میں آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں اس معاملے کو بڑی خوبی سے نپٹا چکا ہوں۔ کل صبح میں آپ سے ملاقات کروں گا اور تفصیل سے ان کے بارے میں بھی بتا دوں گا۔ مجھے چپ رہ جانا پڑا کیونکہ کار اس وقت ہوٹل کے سامنے رک رہی تھی۔ اتنا وقت نہیں تھا کہ میں رؤف احمد سے اس کی تفصیلات معلوم کرتی، اور اسے روکنا مناسب نہیں تھا۔ اسے نہ جانے کتنا ضروری کام ہو۔ جب وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا تو مجھے ایک بات کا خیال آیا۔ میں اس سے کمانڈر حق کے بارے میں پوچھنا بھول گئی تھی۔ مجھے شبہ تھا کہ کمانڈر کو مجھ تک پہنچنے سے روکنے میں رؤف ہی کا ہاتھ ہوگا۔ اس شبہ کی وجہ سے مجھے یہ اطمینان تو تھا کہ کمانڈر حق خیریت سے ہی ہوگا، لیکن اس کے بارے میں پوچھ لینے سے ذہنی خلش دور ہو جاتی۔ میں اپنی اس بھول پر خود کو برا بلا کہتی ہوئی اوپر اپنے کمرے میں پہنچی، جہاں رضوان بڑی بے چینی سے میرا منتظر تھا، لیکن مجھے دیکھ کر اس نے کوئی سوال نہیں کیا اور منہ پھلا کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ غالباً اسے یہ گراں گزرا تھا کہ میں اسے چھوڑ کر رؤف احمد کے ساتھ چلی گئی۔ اس کا یہ انداز دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی۔ کیوں بھائی، تمہارا منہ کیوں سوجا ہوا ہے؟ میں نے تمسخرانہ انداز میں پوچھا۔ آپ سے مطلب؟ رضوان کا منہ کچھ اور پھول گیا۔ مجھ سے واقعی کوئی مطلب نہیں، لیکن تمہارا منہ اس طرح سوجا ہوا ہے جیسے مجھ سے کوئی گہرا مطلب ہو۔ میں کل صبح واپس جا رہا ہوں۔ اوہ، گویا یہ جدائی کا غم ہے، لیکن یہ اچانک واپسی کا پروگرام بن کیسے گیا؟ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی تھی۔ میں اپنے دفتر فون کر بیٹھا تھا، وہاں سے حکم ہوا کہ اپنی چھٹیوں کو منسوخ سمجھو اور بلا تاخیر کراچی واپس پہنچ جاؤ۔ گڈ نیوز، میں نے سر ہلا کر کہا۔ تم میرے سر پر سوار رہتے ہو تو مجھے یوں محسوس ہوتا رہتا ہے جیسے میں نے کوئی 2-2.5 سال کا بچہ لے کر پال لیا ہو۔ گویا آپ کا ارادہ یہیں جمے رہنے کا ہے۔ رضوان نے مجھے گھور کر دیکھا۔ اب تو شاید میرا قیام اور طویل ہو جائے۔ کیوں؟ لیکن میں نے اس کیوں کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں اسے ہرگز نہیں بتا سکتی تھی کہ صدر مملکت سے میری کیا گفتگو ہوئی تھی۔ اس نے مجھے بہت کریدا کہ میں رؤف احمد کے ساتھ کہاں گئی تھی، لیکن میں نے اسے کچھ نہیں بتایا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔